إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس ناظم اسٹیج اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 13 اپریل سن 2025 عیسوی کے اس اجتماع میں، اس پروگرام میں جو اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں اس خوبصورت سے اجتماع گاہ میں جو پروگرام منعقد ہوا ہے، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک بحسن و خوبی الحمدللہ مختلف علماء کرام نے اردو میں بھی تیلگو میں بھی مختلف انداز سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی باتوں کو رکھا ہے. آج اس قریے میں آپ کی خدمت میں جو موضوع مجھے بولنے کے لیے دیا گیا ہے، اور جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ رکھوں گا، وہ بڑا اہم اور بڑا ضروری اور ذمہ دارانہ موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے کی اہمیت اور فضیلت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بیٹھنے، سننے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو بھی، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو، بھائیوں بہنوں کو، عزیز و اقارب کو
سب کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کی شروعات کروں آپ کی خدمت میں، اسلام کا کچھ پیغام، اسلام کی، اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں میں رکھوں۔ دو باتیں ضروری طور پر میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، آپ سب کی خدمت میں ابھی عید الفطر گزری ہے، آپ کی خدمت میں عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمالنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے صالح اعمال کو، قیام کو، صدقات کو، خیرات کو، روزوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ رمضان کے اندر طاق راتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ تو یہ عید کی مبارکباد آپ کو دل کی گہرائیوں سے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس عید مبارک کو ہمارے درمیان واپس لائے، اور اللہ ہمیں اس کا احترام اور اس کی عزت اور اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ موضوع کی وضاحت سے پہلے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے بستی چاک بنڈا اور ضلع انّامیا ضلع انّامیا آندھرا پردیش کے تمام احباب کا، یہاں کی جمعیت کا، یہاں کے ذمہ داران جمعیت کا اور تمام سوشل ورکرز کا، جو بھی بڑے لوگ ہیں قریوں کے، محلوں کے، سب کا، بالخصوص اپنے برادر گرامی قدر عزیزم عبداللہ سلمہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جن کی جد و جہد اور محنتوں سے یہ عظیم الشان اجلاس آپ کی خدمت میں رکھا گیا ہے، اللہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں، اور تمام علماء کا بھی جو دور دراز سے تشریف لا کر آپ کو، ہم کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بیان کر کے سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں، اور اپنی اسلامی پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، بیٹیوں کا بھی مشکور و ممنون ہوں، جو اتنی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، یہ دو اہم باتیں مجھے ضروری طور پر آپ حضرات کی خدمت میں نے رکھی۔ اب آئیے میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں۔ ہم کو جن ذمہ داریوں کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اس میں دو ذمہ داریاں بڑی اہم ہیں۔ ایک خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، حق جو لازم ہے، جو ضروری ہے، جسے پورا کرنا، جسے ادا کرنا، اسے حق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حق کو بیان فرمایا، اسے ادا کرنا، اور دوسرے اللہ کی جو مخلوقات ہیں، مخلوقات صرف انسانی نہیں، اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بیل بھی ہیں، بھینس بھی ہیں، کوے بھی ہیں، چیل بھی ہیں، کتے بھی ہیں، بلی بھی ہیں، پیڑ بھی ہیں، پودے بھی ہیں، زمین ہے، بہت سارے حقوق ہیں۔ تمام حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، بیان کیا ہے، اور یہ ذمہ داری سونپی ہے
کہ اللہ کے حقوق کو تو ادا کرنا ہی کر، تمہارے اوپر تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، انہیں ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ بہت بڑا کام ہے یہ، بہت بڑا معاملہ۔ اگر آپ اس کو محسوس کریں تو آپ کی ہماری زندگی بالکل چھوٹی نظر آئے گی۔ ہم جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، کریں تو کیا کریں، یہ دراصل شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی فریب ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ اتنے کام باقی ہیں کہ آپ کرنا چاہیں اللہ کی قسم تو آپ کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں آپ کریں، پھر بھی ان کاموں کو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، ہم نے آپ تک وہ ذمہ داریاں پہنچائی نہیں ہے، بتائی نہیں ہے، آپ کو سمجھائی نہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، بیکار سمجھ رہے ہیں، فالتو سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذرہ بھی فالتو نہیں بنایا ہے، ایک ذرہ بھی بیکار نہیں ہے۔ ہر چیز جسے ہم کبھی زندگی میں ہم جس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اور ہم دیکھتے ہیں رات و دن، وہ موجود ہے، وہ بھی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو اس کا پتہ نہیں کہ وہ کس ضرورت کے لیے، کس کام کے لیے۔ کسی بھی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حسن ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہے، اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے حکم کے تابع دار ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے پیروں کے نیچے یہ جو مٹی ہے یہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے؟ یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ جو قدم رکھ رہے ہیں، جو پیر رکھ رہے ہیں، ان پیروں کے نشانوں کو یہ مٹی نقش کر رہی ہے، ریکارڈ کر رہی ہے، ذرے نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ ذرے آپ کے پیر کس طرف گئے ہیں ان کی بھی شہادت اور گواہی دیں گے، اور وہ تو بعد کی بات ہے، آپ کا پیر ہی خود ہی گواہی دے گا، جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ خیر، تو کوئی بھی چیز یہاں بیکار نہیں ہے، آپ بھی بیکار نہیں ہیں، بس آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہے، اور یہ ذمہ دار بتانا یہ اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے، جو مدرسوں کے اندر جنہیں پڑھایا جاتا ہے، جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ علماء جو لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں، انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں، اور بدنصیب ہیں وہ علماء جو صرف لوٹ کھسوٹ، کھانے پینے، ایک خود عالم ہونے کے باوجود بھی جاہلوں سے بدتر کام کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے اس مجلس میں اس کو رہنے دو، جانے دو آرام سے۔ آج کی اس مجلس میں آئیے مل جل کر، میری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، آپ ذرا اپنی زبانیں بند رکھیں۔ آپ کہیں گی مولانا خامخواہ ہم لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، ہم الزام نہیں لگاتے، یہ آپ کی فطرت میں داخل ہے۔ بغیر بات کیے ہوئے، بغیر زبان کھولے ہوئے آپ کی مجلس ہی نہیں پیٹ بھرتی ہے۔ اس لیے آپ کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ خسر بسر چالو ہوگی، وہ بند کریں، بڑے دھیان سے سنیں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، بہت دور دراز 24 گھنٹے میں سویا نہیں ہوں، سفر ہی سفر، گاڑی پلین، گاڑی پلین، گاڑی پلین ہی میں بھاگم بھاگ آپ کی اس بستی میں آیا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں وہ قیمتی ہوں، اور آپ کی دنیا اور آخرت میں جس میں خیر ہے، بھلائی ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، تاکہ ان باتوں پر میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، خوشنودی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہی تمام اعمال کا، تمام چیزوں کی بنیاد اور اس کی اساس ہے۔ تو دو باتیں خاص طور سے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا۔ اب آئیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر ذمہ داری بتائیں گے۔ اللہ نے یہ زندگی دی کیوں ہے، یہ زمین، یہ آسمان، اتنا بڑا خرچہ۔ آپ ایک گھر بناتے ہیں، ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کا
ایک باغ بناتے ہیں، اس کا ایک مقصد، جو کنواں کھودتے ہیں، زمین کھودتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، پلان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ آگ، یہ پانی، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ ندیاں، یہ پہاڑ دیکھیں چاروں طرف سے۔ میں تو حیرت میں رہ گیا، یہ چاک بنڈا کیا نام ہے، پورا بنڈا ہی بنڈا نظر آ رہا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے خوشحال ہیں۔ سب جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں، مبارک بھائی کا گھر کھلا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ماشاءاللہ، نہ چور، نہ اچکے، نہ بدماش، کسی کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ کتنا پیارا ماحول ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قریے کو، اس بستی اور سے جو لوگ بھی ہیں، اس کے قرب و جوار کو، اور بلکہ ہمارے پورے وطن کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بھی بتانا آپ کو ضروری ہے کہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک ذرے کی حفاظت ہمیں کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ سرکار کو کرنا ہے، فلانے پرائم منسٹر کو کہنا ہے، وزیر اعظم کو کرنا ہے، کونسلر کو کرنا ہے۔ ہماری گلی گندی ہے تو کونسلر صاف کروائے، ہمارے ملک پانی نہیں آ رہا ہے تو فلانا صاف کروائے، ملک میں چوری ہو رہی ہے تو فلانا۔ نہیں، ہم سب حکومت ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ حکومت ہیں، گورنمنٹ ہیں۔ جی جناب، ہم نے بنایا ہے اور یہ گورنمنٹ ہماری نوکر ہے۔ اس گورنمنٹ کو ہم نے چنا ہے۔ وہ آ کے معافیاں مانگ کے گئے ہیں، بھیک مانگ کر کے گئے کہ نہیں گئے؟ ہم کو ووٹ دینا، ہم نے ووٹ دے کر اس کو کرسی دی ہے۔ اب یہ نخرے کر رہا ہے، یہ کبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، کل کو ٹانگ پکڑ کے کمینے کو کھینچ کر کے باہر کرنا، چل بھائی نیت، تو ہمارا نوکری کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، صرف بیٹھ کر کے ووٹ خرید کے پیسے 500 ہزار میں ایمان نہ بیچو۔ یہ ملک ان 500 ہزار 10 ہزار سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس ملک کی باگوڈور اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو امانت دار ہو، جو قوم کی رہبری کرنا جانتا ہو، جو ان کے مرض اور ان کے سکھ اور دکھ کا ساتھی ہو۔ وہ شخص ہم کو قائد بننا چاہیے، رہنما بننا چاہیے۔ وہ ہم اسے منتخب کریں، ہم اسے چنیں۔ یہ نہیں کہ اس کا نام عبداللہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کو لیڈر بنا دو، اس کو کونسلر بنا دو، اس کو منسٹر بنا دو، اس کو وزیر، اور بیٹھ کر وہ تمہاری گردنیں کاٹ کر اپنا جہنم بھرے اور اپنی آل اولاد کو امریکہ اور لندن پڑھائے اور تمہارے زخموں کے اوپر پھائے رکھنے کے لیے نہ صرف بھاشن بازی کرے، صرف آپ کو ابھارے، آ جاؤ مسلمانوں نکل پڑو، یہ کرو، قتل کرو۔ ایسے آدمی کو سب سے پہلے جوتا لے کے مار کے بٹھانا چاہیے، بیٹھ بیٹھ۔ ملک چلانے کی ہمت تجھے سلیقہ نہیں ہے۔ ہم امن و شانتی کا ہمارا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم مسلمان پوری دنیا کے محافظ ہیں، نگراں ہیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں مسلمانوں، قریے بستی گاؤں، وہ پولیس ہو، وہ دروغہ ہو، وہ انسٹر ہو کہ منسٹر ہو کہ وزیر ہو، یہ سب ہمارے نوکر ہیں، یہ سب ہمارے کون ہیں؟ زور سے بولو، ڈرو مت۔ اور جتنا تم ان سے ڈرتے ہو اتنا اللہ سے ڈرو، رب کی قسم ہے آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ کہاں ہیں آپ؟ مت ڈرو کسی سے، لا تخافوہم وخافونی، اللہ نے فرمایا ان سے مت ڈرو، ظالموں سے، فساد مچانے والوں سے، معاشرے اور سماج کو لوٹنے والے ڈاکوؤں اور چوروں سے، لوگوں کے اندر فتن و فساد بچانے والے، لوگوں کے دھارمک استھانوں کو جو ہے نیست و نابود کرنے والے، فرقہ فوقاریت پھیلانے والے، آتنکواد کی دہشت گردی کو فروغ دینے والے، دیش کی اینٹ کو اینٹ سے بچانے والے ایسے لوگوں سے مت ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو گے تو ساری کائنات تجھ سے ڈرے گی، ہم سے ڈرے گی۔ آج تو ہماری ایمان کا حال یہ ہے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو مارے ڈر کے حاجی صاحب منہ لٹکا کے گھر میں سے باہر آئے، لوٹ آتے ہیں، بازار نہیں جاتے۔ حجن پوچھتی ہے بازار جا رہے تھے، یہ کیا ہو گیا لوٹ آئے؟ کیا کریں بیگم، بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ تو جو قوم بلی سے ڈرتی ہو، پتا کھڑکے تو اس کا دل ہل جاتا ہو، وہ قوم جینے کے لائق نہیں، اس قوم کا مر جانا ہی بہتر ہے، اس قوم کو مٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہندوستان کے اندر ہندوستان نہیں کہتا میں یہ ملک ہندوستان نہیں ہے، اس ملک کا نام بھارت ہے۔ اس ملک کا نام کیا ہے؟ ہاں، یہ بات یاد رکھو، ہم بھارتی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بھارتی ہیں۔
ہندوستان تھا، سونے کی چڑیا تھا، تب ہندوستان تھا. آج فقیر ہو گئے تو ہم بھارتی ہیں. ہم کون ہیں؟ بھارتی ہیں. یہ یاد رکھو، ذہنوں میں بٹھاؤ اپنے بال بچوں کے، ان کے سب کے. بٹ گیا ہندوستان کئی ٹکڑوں میں، ختم. کبھی سونے کی چڑیا تھا، لوٹ لاٹ کے ڈاکو چکے لے کے چلے گئے. ہم بھارتی ہیں، ہمارا دیش ہے، ہم سب نے مل کر کے اس کو بنایا ہے. اس میں جس طرح یہ گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں، رنگ برنگے پھول اس میں سجے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہمارا دیش ہے. اس میں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب ہیں. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب ایک گلدستے کی طرح ہیں، اپنے اپنے کاموں میں رہیں. مسلمان اپنا کام کریں اور دوسرے اپنا کام کریں، اپنے اپنے طور پر سب آزاد ہیں. ہماری آزادیاں آج چھینی جا رہی ہیں. کچھ ظالم اور فسادی لوگ پیدا ہو چکے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. ان کو اللہ، رسول یا دین اور دھرم سے کوئی واسطہ نہیں. وہ صرف اپنے کرسی کے لیے کٹ مر رہے ہیں اور ہٹلر سے بھی بدتر کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. بولو آمین. اللہ جو ہمارے دیش کے اندر فتنے فساد پھیلائے اور جو ہمارے دیش کے ناگرکوں کو تنگ کرے اور یہاں کی امن و شانتی کو بھنگ کرنے کی قانون، اور چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی اونچے پہاڑ پہ بیٹھا ہو، اللہ وہیں اس کے اوپر اپنا قہر نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے ختم فرمائے، برباد فرمائے. ہمارے دیش کو جو برباد کرے اللہ اسے برباد کرائے. تو عزیزان گرامی قدر، ہم اپنے آپ کو سمجھے ہماری حیثیت کیا ہے. ہم کو یہی کہہ کر کے ڈرا کے یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، NCR لائیں گے، فلانے کون سا لائیں گے، وہ فلانا یار لائیں گے، فلانا تو پتہ نہیں، علم گلم پتہ نہیں. یہ سب کمینگی ہے. یہ سب کیا ہے یہ؟ اور کوئی بات نہیں، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. دیکھو مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان کسی کا غلام نہیں ہوتا. مسلمان صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے. کس کا غلام ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، اپنے بچوں کو بتاؤ. اللہ نے فرمایا لا تعبدوا الشمس ولا القمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو سجدہ کرو. مومن کسی کے سامنے نہیں جھکتا. مومن عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا. کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تمہیں نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اے لوگو انصاف کرو، انصاف کرو. تمہارے اپنے باپ کے خلاف بھی مسئلہ ہے، انصاف کرو، عدل کرو. نبی کائنات اور انصاف اور عدل سے اس دنیا کے اندر امن پیدا ہوتا ہے. جہاں ظلم ہوگا وہاں امن اور شانتی بولو نہیں پائی جائے. ارے بھائی، اور اسلام ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اسلام کسی کے خلاف نہیں ہے. اسلام کرپشن کے خلاف ہے. اسلام ظلم کے خلاف ہے. اسلام فتنہ اور فساد کے خلاف ہے. اور جو بھی فتنہ اور فساد پھیلائیں اور جو بھی دیش اور وطن کو کے اندر ظلم اور زیادتی کریں. اور ظلم کس کو کہتے ہیں معلوم؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. کسی بھی چیز کو، مثلا یہ بوتل ہے، اس میں پانی پینے کے لیے، اب اس میں آپ یہ بوتل بنایا گیا ہے کہ آپ اس میں پانی پئیں. اب آپ اس کو انگار میں ڈالیں گے تو یہ اس بوتل کے ساتھ ظلم ہے. کیوں؟ یہ انگار میں ڈالنے کے لیے بوتل نہیں بنایا گیا. اس کو انگار میں ڈالو گے تو یہ بوتل پگھل جائے گی، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو اس مقصد کے لیے رکھو، ہے کہ نہیں؟ عبادت گاہیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کو اس کے لیے یوز کرو. اس ممبر کو سیاست کے لیے یوز نہ کرو. جس مقصد کے لیے جو بنایا گیا اس کو مقصد کرو. جو جس مقصد کے لیے ہیں ان کو اس مقصد کے طور پہ رہنے دو. بہت ساری اس کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. تو ظلم اور زیادتی کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام ظالموں کو کیفر کردار تک، یعنی انہیں ختم کرنے کے لیے. ظلم کو ختم کیسے کیا جائے؟ ظلم کوئی دیکھتی ہوئی چیز تو نہیں ہے کہ ختم کی جائے. پہلے سمجھایا جائے، پہلے بجھایا جائے. نہیں مانیں گے تو انہی کو ختم کیا جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا. اسی لیے اسلام کے اندر قوانین موجود ہیں، سسٹم موجود ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے کیا کر لو؟ ہاتھ کاٹ لو. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور واضح طور پر ثبوت موجود ہیں یا وہ اقرار کر رہا ہے تو خون کے بدلے خون ہے. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اس کی وہ آنکھ پھوڑی جائے گی. کسی نے کسی کے دانت توڑ دیے، جتنے دانت توڑے ہیں جہاں کے
وہ دانت اس کے توڑے جائیں گے. کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو وہ ہاتھ توڑے جائیں گے. ٹیٹ فار ٹیٹ جیسے کہتے ہیں، یہ اسلام ہے. جب اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی بادشاہ ہوگا، آئے ایرو بیرو نتھو خیرو کو یہ حکم نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ بمکتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں کے ہاں یہ قانون ہے تو ہم یہ قانون لاگو کر دیں گے. بیٹا اگر یہ مسلمانوں کے ہاں یہ قانون ہے تو اس کے مقابلے میں اور بھی قوانین لاگو کرو، پھر یہ لاگو کرو. بھائی مسلمانوں کے ہاں جو اور قانون ہے اس کی حفاظت کرو تو پھر یہ بھی کرو. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا حق تمہارے مطلب کا جو ہے وہ حق اور کڑوا کڑوا دودھ تمہارے مطلب کے خلاف ہے، اس کو تم کہہ دو نہیں 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 یہ ہم اس کو نہیں مانتے. مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. مثال میں دے رہا ہوں، مسلمانوں کے ہاں کیا قانون ہے؟ بولو. ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی فریاد رس ہے. اسی سے مانگو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ. کسی سورج، کسی چاند، کسی پیڑ، کسی پودے، کسی برج، کسی ندی، کسی نالے، کسی زمین، کسی آسمان کے سامنے سر نہ جھکاؤ. نہ اسے مشکل کشا سمجھو، نہ مردہ نہ زندہ کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اسلام کہتا ہے. تو تمہیں ہاتھ کاٹنے کا بڑا شوق ہے تو سب سے پہلے اس میدان میں آؤ، یہی کلمہ پڑھو، پھر ہاتھ کاٹو. نہیں سمجھ میں آئی؟ اور بادشاہ بنو، حاکم بنو، عدل پیدا کرو. تب جیسے سعودی عرب کا بادشاہ ایسے بنو تو ہاتھ کاٹو، گردن سے گلے سے گلا کاٹو، کوئی مسئلہ نہیں. قانون ہے، وہ موجود ہے الحمدللہ. یہ نہیں کہ نظر کہیں ہے اور آپ کام کہیں کچھ اور کر رہے ہیں، ایسا نہیں چلتا ہے. اس قانون پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس قانون کے دائرے میں آپ کو بھی آنا پڑے گا. آپ آئیے، پھر یہ کام اور حکومت لیجئے. اور یہ قانون ہر آدمی کے لیے نہیں ہے کہ محلے میں چوری ہوا، 10 آدمی امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب نے فتویٰ دے دیا چوری کا ہاتھ کاٹا جائے گا، قرآن میں لکھا ہے چلو کاٹ لو. نہ، یہ کسی مسجد کے امام کو، کسی بھی قریے بستی کے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ حق صرف حاکم وقت کو حاصل ہے، جو حکمران ہے، جو بادشاہ ہے، جو سب کے بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کا پاسبان ہے، جو ان کے کھانے پینے سے لے کر شادی بیاہ کے تمام امور، تمام فیصلے عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے. یہ اس کا حق ہے کہ وہ فیصلہ دے گا کہ کس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور کس کی گردن کاٹی جائے گی. ہر آدمی ہاتھ کاٹنے پر پکڑ کر کے کسی کے ایسا ہو جائے تو پھر کوئی بھی اپنے دشمن کو چوری کا الزام لگا کے ہاتھ ریت کے کاٹ دے. بھئی ہمارے گھر میں چوری کے، ہندوستان میں تو ایسے چل رہا ہے نا، آپ سے ہم سے دشمنی ہے، جھوٹے مقدمے لگا دیے، جھوٹ بولتے ہیں. اور تو اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان کم بدترین نہیں ہو چکے ہیں. اپنے بھائیوں کے حق حقوق کے اوپر غصب کرنے کے لیے مکر کرتے ہیں خبیث. اور تو اور میں اور قریب کروں اپنے اہل حدیث بھائی بننے والے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ مکاریت اور یہ عیاریت اور یہ خباثت داخل ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے مسلمان بدلا، اور ان ظالم اور فاسق و فاجر بے ایمان مسلمانوں میں رہتے ہوئے خود اہل الحدیث جن کا اپنا منہج عقیدہ، عمل اور اخلاق کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے، وہ بھی برباد ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بھی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے، پکڑ کی ضرورت ہے. علماء کو چاہیے کہ منبر و محراب سے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں کہ ظلم نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یا عبادی قد حرمت الظلم علی نفسی، اللہ نے حدیث قدسی فرمایا اے لوگو، میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، میں ظلم نہیں کرتا ہوں. تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ ظالم نہ ہو، اس کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہو جائے اور وہ حق ہے تو اسے تسلیم کرے کہ ہاں یہ حق ہے. نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح کا ایک مسئلہ پیش آیا. لوگوں نے سفارش، ایک عورت نے چوری کری، فاطمہ مخزومیہ وہ عورت تھی، اس نے چوری کری، بڑے قبیلے بڑے سردار کی بیٹی تھی. لوگ آئے اور لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، خاندان کی بات ہے، عزت کی بات ہے، آبرو کی بات ہے، اگر آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیں گے تو پھر اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، آپ معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹنے دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ واقعی چوری اس نے کی ہے تو سنو، یہ محمد کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لو سرقت بنت محمد، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها والذی نفسی بیدی، قسم کھایا
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کری ہے اور وہ پکڑی گئی ہے، یعنی میری لاڈلی میری بیٹی بھی چوری کی ہے، لقطعت یدہا، تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹوں گا۔ یہ ہے اسلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارا باپ ہے، ہمارا بھائی ہے، ظلم کرے ہم چھپا لیں، وہ ہماری پارٹی کا ہے، وہ ہماری ذات برادری کا ہے، وہ ہمارے قریے کا ہے، وہ ہمارے بستی کا ہے، وہ ہماری زبان کا ہے، ہمارے رنگ و نسل کا ہے، چھپا لو، اس کے عیب کو چھپا لو۔ یہ مسلمان ہے، چوری کر چکا ہے تو چھپا لو کیونکہ مسلمان ہے، اور وہ غیر مسلم ہے، اس نے چوری ووری نہیں کری، پھنسایا گیا، مروا دو، کٹوا دو، نہ 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 نہ، وہ مسلم ہو، وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اسلام نے عدل سے کام لیا ہے، انصاف سے کام لیا ہے۔ جناب علی، یہ ہے اسلام بڑھنے کا اور دنیا کے اندر پھیلنے کا سبب۔ اسی وجہ سے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ صحابہ کرام چلے جاتے تھے جس طرف، لوگ ہم تقریریں بہت کرتے ہیں، اتنی تقریریں کہ آج کہیں گے اتنے ہزار کیسٹیں ہیں، یوٹیوبر بیٹھ کر کے ہمارے فلاں مولانا ہیں، ارے اتنے ہزار ان کے یوٹیوب کے اوپر تقریریں موجود ہیں، ان کی اتنی سیڈیاں ہیں، انہیں ہم تقریروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے کوئی بتائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 برس تک 2 برس تک وہ حاکم رہے اور زندگی گزری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے میں۔ کوئی 2 5 10 تقریریں بتا دو ان کی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم تقریر نہیں کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی تقریر نہیں کرتے تھے، بے شک، لیکن وہ صرف تقریر نہیں کرتے تھے، وہ عملی جامع ہوتے تھے، عمل کرتے تھے۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام کی انسان کا کردار کرے، وہ کر کے دکھاتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے۔ وہ صرف تقریر لمبی چوڑی کہ مسلمانوں آپس میں عدل کرو، بڑا انصاف کرو، یہ کرو، ایسے نہیں۔ وہ اپنے کردار سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بیت المقدس اگر فتح کرنے کے لیے اپنے غلام کو لے کر کے جاتے ہیں تو باری امیر المومنین طے کرتے ہیں کہ چند میل کے لیے میں اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا اور نکیل پکڑ کر، اے غلام تجھے چلنا ہے، پھر چند میل کے فاصلے پر جب میرا ختم ہو جائے گا تو میں نیچے اتروں گا، تو اونٹ کے اوپر بیٹھے گا اور میں امیر المومنین عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آگے نکلوں۔ ہم نے کبھی یہ کردار اپنے نوکروں کے ساتھ اپنایا ہے؟ ہمارے سامنے تو ہمارا نوکر کرسی پہ بیٹھ جائے تو ہماری پیشانیاں نظریں اڑ جاتی ہیں، گستاخ کہیں کا، کرسی پہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ۔ عدل اور مساوات کا عمل کر کے دکھایا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مسلمانوں کا معاملہ، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا معاملہ پیش ہوا۔ عدل کی بات کر رہا ہوں، یہودی کا اور مسلمان کا کسی مسئلے میں جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا یہ میرا حق ہے، مسلمان نے کہا یہ میرا حق ہے۔ کہنے لگے فیصلہ کے لیے کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے دونوں کی باتیں سنی، نبی رحمت پیکر عدل و انصاف نے فیصلہ دیا کہ یہ یہودی کا ہے تو اسے یہودی کو دے دیا جائے، تمہارا حق نہیں ہے۔ یہودی بڑا خوش ہوا، باہر نکلے۔ مسلمان، اب دیکھو مسلمان، ایسے مسلمان آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آمنا و صدقنا کہہ کر سر جھکا لو، قبول کر لو، اس کے اوپر چین چون نہ کرو، چلا کہ اس لیے نہیں، اللہ رسول کی بات آ گئی، بات ختم۔ اس دور میں بھی ایسے منافقین، ایسے مسلمان تھے۔ اس نے سوچا کہ نبی نے تو اس یہودی کو وہ دے دیا ہے فیصلہ، چلو عمر یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، بڑے شدید ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا، مسلمان نے اس یہودی سے، کہ نبی نے تو فیصلہ تمہارے حق میں دیا ہے لیکن چلو عمر کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا، یار جب تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا تو اب عمر کے پاس کیوں چلتے؟ کیا نبی سے بڑھ کے تمہارے عمر ہیں؟ کہنے نہیں، لیکن عمر
کے پاس بھی چل کے ذرا مسئلے کو سمجھتے. دل میں چور ہوتا ہے نا تو اسی طرح چھچندر گیری ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. جب دل میں چور بیٹھا ہوتا ہے تو یہ چھچندر گیری ہوئی, ہمارے امام نے فرمایا, ارے نہیں یہ تیرے مولوی نے کہا ہوگا, یہ ہمارے مولوی کے پاس چلو. ایسے منافقین اس دور میں بھی تھے, آج بھی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں اور آسان الفاظ میں بات کروں, سمجھ میں آ رہی نا؟ الحمدللہ. نہیں تو میں اپنی اردو چھانٹ کے جاؤں, پتہ چلے آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو فائدہ کیا ہے بولنے سے؟ آپ سمجھو میں کیا بیان, میں کیا آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر تم اپنے نبی کی بات کے اوپر مطمئن نہیں ہو تو چلو عمر کے پاس چلتے ہیں, کیا مشکل ہے. لیکن ڈکلیئر فیصلہ کنفرم جو ہے کورٹ میں نہیں, سپریم کورٹ نے تو ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا. اب تم لوور کورٹ میں جا رہے ہو تو چلو کوئی بات نہیں. گئے, دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عمر کا. حضرت عمر بن خطاب باہر نکلے, کہنے کی کیا بات ہے؟ تو اس مسلمان نے پوری کہانی بتائی کہ اس نے ایسا ایسا جھگڑا تھا اور ایسا ایسا ہو گیا, تو میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے بیٹھو. اور قبل اس کے کہ عمر فیصلہ کریں کچھ, قبل اس کے کہ عمر فیصلہ کریں کچھ, یہودی بول پڑا. یہودی نے کہا سر آپ ایک بات فیصلہ کرنے سے پہلے سن لیں کہ سپریم کورٹ سے کیس جیت کر میں آیا ہوں, مطلب آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, میں وہاں سے آ رہا ہوں. یہ آپ کا بھائی اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے, اس لیے آپ کے پاس آیا ہے. بس آپ تک میں نے یہ بات پہنچا دی, باقی اب آپ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. حضرت عمر نے کہا بیٹھو. بٹھایا, گھر کے اندر گئے, نکالی تلوار اور باہر نکلے, اور اس مسلمان منافق جو تھا اس کی گردن اڑائی. کہا ھذا قضاء عمر بن خطاب من لم يرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میرے نبی کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہوتا, اسے عمر مطمئن تلوار کے ذریعے سے کر دیتا ہے, ہمیشہ کے لیے ختم. کہانی جاؤ, عمر کی تلوار. تو یارو مسلمان عدل اور انصاف کا پیکر ہوتا ہے, وہ بنا بھائی کیوں نہ ہو, کسی کے بھی خلاف عدل کرو, انصاف کرو, حق کی بات کرو, نہ حق کی بات نہ کرو. گنڈا گردی, لچے لفنگی کی چیزیں آج ہماری جماعت کے اندر بھی بہت سارے لوگ پیدا کر رہے ہیں. ہم نے سنا ہے پہلے نہ جانے کون کون ایرو گیرو نتھو خیرو مسجدوں کے اوپر قبضے کرتے تھے. سنا ہے کہ کسی دیش کے اندر, کسی اسٹیٹ کے اندر بلڈوزر چل رہے ہیں, وہ عبادت خانے توڑے جا رہے ہیں, اور توڑے گئے, بابری مسجد توڑی گئی, قبضہ کیا گیا, پتہ نہیں کیا کیا مندروں بنائے گئے, پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ آج جو خود مسلمان اور خود اپنے اہل حدیث ہیں, اب اپنے ہی مسجدوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ہیلے بہانے حجت اور خباثت اور اس طرح کی غنڈہ گردی کر رہے ہیں. اپنی جماعت کے جو ذمہ داران ہیں انہیں اپنے آنکھوں کو, اپنے کانوں کو کھول کے رکھنا چاہیے. ایسے مردودوں کو جماعت سے باہر کرو. یہ ہماری جماعت کے کیڑے ہیں خبیث, یہ اہل حدیث نہیں ہیں, یہ بنے ہوئے غلام ہیں, زرپرست ہیں, دولت کے غلام ہیں, پیسوں کے غلام ہیں, عہد و منصب کے غلام ہیں. ایسے کمینوں کو نکال کر کے اپنی جماعت سے باہر کیا جائے گا. ان کو جماعت میں چلانے کا حق حاصل بولو نہیں. یہ بیداری اپنے اندر پیدا کرنا پڑے. جو عدل نہ کر سکے, جو انصاف نہ کر سکے, جو حق کی آواز کو پہ آواز نہ ملا سکے, اسے کوئی حق بھوگنا نہیں. جو امیر بنے, وہ صدر بنے, وہ سیکریٹری بنے, وہ متولی بنے, وہ کچھ بھی بنے, اس کو نکال کر کے باہر کیا جائے. یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کے شاگرد رشید, تلوار سے ختم. معاملہ پورے مدینے میں پہنچ گیا, ہنگامہ مچ گیا, مسلمان کو مار دیا, مسلمان کو مار دیا, مسلمان کو مار دیا. نبی تک بات پہنچی, بات قصاص تک آئی کہ مسلمان کو مارا ہے تو عمر کو بھی مارا جائے گا, خون کے بدلے خون. مسلمان کو قتل کیا ہے عمر نے تو خون کے بدلے خون. اللہ اکبر. حضرت عمر کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت عمر کی شان میں یہی بہت بڑی دلیل ہے
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ یہ تھے عمر۔ حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں میں نبی میری گود میں اپنے سر مبارک کو رکھ کر لیٹے رہتے تھے اور عمر کی رائے پر میرے گھر کے آنگن میں قرآن کی آیتیں اترا کرتی۔ یہ مقام ہے، رتبہ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جس گلی سے گزر جاتے ہو شیطان مردود وہ گلی چھوڑ کے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ تھے عمر۔ بہت سارے مناقب ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ذرا سی بات پر تلوار ظلم کے خلاف حضرت عمر کی نکل جاتی تھی۔ یہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو وہ عمر ہے کہ جب ان کا دور حکومت آتا ہے تو غلام کو پیٹھ پر بٹھا کر بیت المقدس جا رہے ہیں فتح کے لیے، فتح ہو چکا، وہ جا رہے ہیں بیت المقدس جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر باری لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کچھ دور تم اونٹ پہ بیٹھو گے، کچھ دور ہم اونٹ پہ بیٹھیں گے، ہے کہ نہیں؟ جب وہ فلسطین پہنچے اور شہر میں داخل ہوئے تو اتفاقاً وہ باری اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی غلام کی تھی اور نکیل پکڑ کے چلنے کی امیر المومنین عمر بن خطاب کی تھی۔ غلام نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کہنے کہ نہیں باری چل، باری ہے، تیری باری ہے، تو اونٹ پہ بیٹھے، تو اونٹ پہ بیٹھ۔ کہا نہ یہ میری جرت نہیں ہو سکتی، اب تو ہم بڑے بڑے یہود و نصارہ کے علماء انتظار میں ہیں، آپ کے استقبال میں ہیں، میں غلام، میں کیسے اونٹ پہ بیٹھوں اور آپ نکیل پکڑ کے چلیں گے؟ آپ نے کہا نہیں تجھے بیٹھنا پڑے گا، تجھے بیٹھنا پڑے گا، میرا یہ حکم ہے، امیر المومنین کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر کیا رہا ہوگا، غلام کو اونٹ پر بٹھا کر اپنی باری سے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، ادھر علماء یہود و نصارہ کھڑے ہوئے، توریت زبور کے صفحے پہ صفحے پلٹ گئیں، کتابیں کھل گئیں، نشانیاں دیکھنے لگے کہ کون وہ مرد مجاہد آئے گا جس سے بیت المقدس جس کے ہاتھوں میں اس کی چابی جائے گی۔ توریت اور زبور کے صفحے بتلانے لگے یہ وہی شخص ہے جو غلام کو اونٹ پر بٹھا کر خود اس کی نوکری کرتے ہوئے نکیل پکڑ کے ہوئے آئے گا۔ کہا یہی امیر المومنین ہے، یہی مسلمانوں کا سردار ہے، یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے امیر یہ ہوتے ہیں۔ یہ فقیر ابن الفقیر غلام ابن فاق قلاش، ہم نے آپ نے اس کو ذمہ داری دے دی امیر بننے کی، تو ہماری مسجد و ہماری گھروں پہ قبضہ کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہوتے بادشاہ حکمران، یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے۔ جناب علی اپنے اندر بھی ایسے قائد، ایسے رہنما پیدا کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات سناؤ ان کو۔ قرآن و سنت کے حاملین ہیں ہم، اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو سچے اور پکے اہل الحدیث بنو، نام نہاد نہ بنو۔ صرف آمین اور رسول دین کے لیے اہل الحدیثیت نہیں ہے، الف سے لے کر یا تک پورا قرآن و سنت آپ کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کی نماز ہی نہیں، صرف آپ کا لین دین، آپ کا لینا، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا معاملات، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور صحابہ کرام کے عمل کا نمونہ ہونے چاہیے، تب اسلام یہاں پھیلے گا۔ اس بھارت کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، جن تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، تحریروں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت عمل کے کردار کی۔ ہم ایسے بنیں، ہم جن ماحول میں رہتے ہیں چاروں طرف غیر مسلمین رہتے ہیں، ہم اپنے محلے کو، اپنے ایریے کو اتنا صاف و ستھرا رکھیں کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں یار یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اللہ کی قسم، لیکن افسوس اس بات کا ہے، میں 2-3 دن پہلے ایک جگہ سے لکھنؤ پہنچا، لکھنؤ ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے فجر کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہا یار فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد نہیں دکھ رہی۔ بہرحال ایک اونچا منارہ نظر آیا ہمیں ایئرپورٹ کے پاس، ہم نے کہا کیسے بھی کر کے وہاں پہنچیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ الحمدللہ 3-4 لڑکے تھے بیچارے، ہم پہنچے وہاں، اب حمام ڈھونڈ رہے ہیں، حمام دیکھا 2-3 حمام پہ تالے لگے ہیں، ایک حمام 2 کھلا ہوا ہے۔ میں آپ سے سامنے شرم آتی ہے مجھے اس گندگی کا تذکرہ میں کیا کروں، بس آپ اتنا سمجھ رہے ہیں۔ مسجد ہے
نہ جھاڑو ہے نہ کچھ ہے، گندگی مسجد. اب حمام کرنا ہے ایک مسافر آدمی کیا کہاں جائے گا؟ واش روم ہے ہی، واش روم بنا ہے تو دروازہ 2-3 لاکھ ہے، 2 کھلے ہوئے ہیں، اس میں پورے استغفر اللہ استغفر اللہ. مجھے پتا ہے افسوس ہوا، بڑے ایک عالم کا وہاں پہ وہ لگا ہوا ہے، تختی لگی ہوئی ہے کہ فلاں علامہ اور انہوں نے مدد ذلہ علی کے ہاتھوں سے اس مسجد کا افتتاح ہوا ہے. اب لکھنؤ میں ایک بڑے عالم تھے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے، اور کسی کوئٹی نے اس کو مسجد کو بنوایا تھا، اس کی بھی تختی لگی ہوئی ہے. اس بیچارے نے اپنے ماں یا باپ کی طرف سے وہ مسجد بنوائی، اور ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم اس مسجد کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. واللہ ہم خود مسجدوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اپنی مسجدوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، دوسروں کے اوپر نظریں رکھے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ معیار ہے. ہمارا حمام کے لوٹے جا کے دیکھو، گھر میں تو آپ بہترین سے بہترین لوٹے واش روم میں لگے استعمال، ٹوٹیاں بہترین ماشاءاللہ تبارک اللہ، صفائی وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لے آدمی. اور مسجد کے اندر حمام میں جاتے ہوئے آدمی کو ابکائی آتی ہے، الٹی آئے. اللہ کے گھر کی یہ قدر ہم نے کی ہوئی ہے. نہ الماریاں صحیح ہیں، نہ قرآن صحیح ڈھنگ سے لگے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا آپ کے ہاں تو ابھی گئے نہیں میں، لیکن اکثر و بیشتر جو مسجدوں میں جاتے ہیں دھول پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں صفائی وفائی کرنے والا. یہ حال ہے ہمارے اللہ کے گھر کے. اور ہم اپنی گلیوں محلوں کا، ہماری عورتیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیں، ہمیں بتائیں مودی جی نے کہا تھا اپنی گلی میں گندگی پھینکا کرو، یا جوگیر جی نے کہا تھا؟ کس نے آپ کو کہا ہے صفائی نہ کرو، ستھرائی سے نہ رہو؟ کس نے کہا؟ تمہارا دین، تمہارا اسلام تو یہ کہتا ہے طہور و شطر الایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. اب یہ بھی ہم کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو کوڑے کرکٹ کہاں پھینکنے. بنگلور میں رہتا ہوں، وہاں ہمارا گھر ہے چھوٹا سا، ہمارے محلے میں مسلمان ہی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، وہ ٹناٹن بالکل اہل حدیث ہی اہل حدیث ہیں. ان کی عورتیں ٹکا کے میرے گھر کے دروازے پر کچڑے کا وہ گٹھر پھینکتی ہیں چھجے کے اوپر، اور اوپر جو چھجے ہیں اس کے اوپر تھیلیاں لٹکی ہوئی گندگیاں وہیں پھینکتے ہیں، ہمیں وہیں پھینکتے ہیں، وہیں کونے کے اوپر. 5 دن ویسے ہی پڑا رہتا ہے، کوئی بدبو سب کچھ رہتا ہے. مسلمان کتنی دفعہ ہم نے صاف کری، جب جاتے ہیں تو صاف کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پھر ہو جاتا، ہم نے کہا تم بھی تو مسلمان ہو، ابے تم ہی صاف کر لیا کرو. نہیں، حکومت کو الزام دینا ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، کونسلر نے یہ کرا، وہ فلانے نے یہ نہیں کرا، فلانے وہ نہیں کرا. ارے کسی نے نہیں کرا، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. 15-20 آدمی اس گلی میں رہتے ہو، 100 200 1000 500 خرچ کر کے صفائی کروا دیا کرو. اللہ کے بندو، صفائی کرواؤ گے تمہارے بچے صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے، بیمار نہیں ہوں گے. ورنہ ڈاکٹر جو ڈاکو بنے ہوئے ہیں، جیب کاٹ کر کے تمہیں لاکھوں روپے، 1000 روپے تمہارے اگر یہاں خرچ ہو رہے ہیں، وہاں لاکھ روپے تمہارے بچے بیوی جو بیمار ہوں گے وہاں دینا پڑے گا. اس لیے پنبا پوجا نہ ہم تن ہما داغ داغ شد، کہاں کہاں ہم وہ زخموں کے اوپر پھائے رکھیں. پورا جسم زخمی ہو چکا ہے ہم لوگوں کا. ایمان اور عقیدہ کی بات کریں تو ابھی ناراضیاں بھی ہو جائیں گی. یہ تو سب اپنے آپ ہی کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کو مسلمان ہی، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. اللہ کی قسم ہمارے یہاں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے. لیکن اب کوئی یہ کہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہیں تو اب اسلام خلاص، اب کچھ بھی کر لیں اسلام ٹوٹے گا ہی نہیں، ہم مسلمان سے علاوہ غیر مسلم ہو ہی نہیں سکتے. ایک آدمی وضو بنا لے ایک آدمی، تو ہمارے سامنے اس نے وضو بنایا ہے، ہم کہیں گے بھائی باوضو ہے؟ کہیں گے نہیں، باوضو ہے. لیکن اگر ہمارے ہی سامنے کوئی ایسا کام اس نے کر دیا جو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سپوز کوئی بھی کام کر دیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ باوضو ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ انصاف ہے؟ اسے ہم امامت کے مصلی پہ پھر بھی کھڑا کریں گے؟ جانتے ہیں کہ اس نے وضو توڑا، یہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے، کسی کو پتا نہیں رہا وہ، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، حرکت اس نے ایسی کی. اس کے باوجود بھی ہم کہیں گے چلیے مولوی صاحب آپ نماز پڑھائیے، چلیے حضرت آپ نماز پڑھائیے، بولو. پھر بھی وہ کہے ہم کو باوضو نہیں مانتے یہ لوگ،
ہم کو بے وضو کہتے ہیں، بے وضو کہتے ہیں۔ ابے یار تو بے وضو اس لیے ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس بات کو مانتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں جھوٹ بول کر کے اڑا ہوا ہے؟ عزیزان گرامی، وضو ٹوٹتا بھی ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ یا بنا لیے ایک دفعہ تو سیمنٹڈ، خلاص زندگی بھر کے لیے کچھ بھی کرو، وضو باوضو رہو گے ہمیشہ۔ جس طرح وضو ٹوٹتا ہے نا، اسی طرح سے ایمان بھی ٹوٹتا ہے، اسلام بھی ٹوٹتا ہے۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ انسان اسی لیے کتابوں کے اندر، اسلام قرآن کے اندر، حدیث کے اندر مرتد کا بیان آیا ہوا ہے۔ مرتد جانتے ہو مرتد کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام کر لینا جو اسلام کے خلاف ہے، مطلب ایمان کے خلاف، ایمان سے پھر جانا۔ نماز کا انکار کر دیا، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، پورا خانہ کعبہ جا کے ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے ٹور مار رہا، عمرہ کر رہا، لیکن وہ نماز کا انکار کر رہا ہے، نماز نہیں ہے۔ یہ بتاؤ اس کا ایمان برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ بولو۔ یہ بدیہی بات ہے، عام سی بات ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، آج بھی ہے کہ نہیں؟ یا آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسجد کتنی بڑی بڑی بنوائی، اس کی داڑھی مبارک دیکھیے، اس کا عمامہ شریف دیکھیے کتنا وائٹ ہے، کتنا سفید ہے، کتنے صدقہ خیرات، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تسبیح مصلے لے کے چل، یہ سب دیکھو گے آپ؟ وہ کہو گے یار یہ ڈھکوسلا بازی کر رہا ہے، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ انکار کر رہا ہے نماز کا، تو یہ مسلمان کا ہے؟ بولو صحیح ہے بات کی نہیں؟ ایمان سے بتاؤ۔ یا آپ اسے بھی کہو گے اپنی بیٹی دے دو گے، اس کو بیاہ کر دو گے؟ ایسے شخص کو جو نماز کا انکار کرے، اس کو آپ اپنی بیٹی بیاہو گے؟ اسے دوستی کرو گے؟ عزیزان گرامی، اس حقیقت کو سمجھو دنیا کے اندر، اور دنیا والوں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، استغفر اللہ۔ ہاں ہم نہ کسی کو بے وضو کہتے ہیں، ہاں بے وضو اس وقت کہتے ہیں جب یا تو وہ خود کہے میں بے وضو ہوں، یا ہمارے سامنے وہ وضو ٹوٹنے کے جتنے بھی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، ایک بھی ظاہر ہو جائے تو ہم کہہ دیں گے یہ بے وضو ہے۔ ایسے ہی ہر شخص کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس وقت تک ہم اسے کافر نہیں کہیں گے جب تک اسلام کے جملہ تقاضوں کو، ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا عمل، ایسا ضرورت اسلام کی جو بنیاد ہے، اگر وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ انصاف ہے کہ نہیں انصاف؟ تو یارو تمام گھبراؤ مت، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن کافر وہ ہے جو اسلام لاتے ہوئے بھی اسلام کی ضرورت کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس کا انکار کرے۔ تو وہ انسان چاہے 100 میں سے 99 باتوں کا وہ عمل کرنے والا ہو، اقرار کرنے والا ہو، صرف ایک بات کا انکار کرنے والا ہو، تو یہ 99 مل کر اس ایک بات کو صحیح کر سکتے، وہ کافر ہے۔ جس طرح یہ پانی کی بوتل ہے، 1 گلاس پانی ہے یا 250 گرام پانی ہے، اس پانی میں صرف اس کے ایک قطرہ، یہ قطرہ جو اوپر جھلک رہا ہے، ایک قطرہ برابر زہر ڈال دو تو یہ پانی پینے کے لائق ہوگا؟ بولو۔ اور جو کہہ رہا ہے پینے کے لائق ہوا اسی کو پلا دو، ارے بیٹا تو ہی پی لے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ تو رہے گا نہ یہ فساد پیدا ہوگا۔ چاہے جتنی بھی پیاس آپ کو لگی ہو، آپ کہتے ہیں نہیں یار مر جانا بہتر ہے، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں زہر کا ایک قطرہ ملا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ قطرہ تو ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پی لیجئے، تو اسے کہیے تو ہی پی لے۔ اسلام کو لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق سمجھا ہوا، جیسے ہم رہیں وہی اسلام ہے۔ اسلام وہ ہے جو رب کے قرآن میں موجود ہے، اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، اور اسی کی دعوت دینے کے لیے ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ فالتو نہیں ہیں کہ آپ نے کھیت جوت لیا، غلے بو دیے، گیہوں کی فصل کٹ گئی، گیہوں گھر میں آ گئے، اب کھیت خالی، اب دوسرا دھان بونے کے لیے، گنا بونے کے لیے، پھلی بونے کے لیے، جوار بونے کے لیے، بھٹے بونے کے لیے اب تیار کیا جائے اور اسی میں مصروف رہ جائے، اب یہ ہو گیا سب ہو گیا، اب ٹھرا مار کے سو، چائے پیو، گپ مارو، کچھ نہ کرو، نہ، یہ
زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تمام سب چیزیں ہیں، لیکن اپنے ایمان کی غذا کے لیے کیا ضروری ہے یہ بھی آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ آپ دو چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ جو انسان ہیں، منشیہ ہیں، کوئی بھی دو چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو مٹی کا ڈھانچہ ہے، آپ ہیں، گوشت اور پوست اور ہڈی سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز روح سے بنے ہوئے، روح جو دھڑکن ہے، جو چل رہی ہے، یہ روح رہے تو ہم زندہ، اگر یہ روح نکل جائے تو مردہ۔ یہ دو چیزوں سے ہم بنے، اور یہ روح آتی کہاں سے ہے؟ روح زمین سے نہیں آتی، روح کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا یسألونک عن الروح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے میرے نبی آپ سے یہ کفار مکہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا روح بتائیے، روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب دیتے ہوئے کہا آپ سے پوچھتے ہیں ان سے کہہ دو روح کا علم اللہ کو ہے، روح کا کیا ہے اس کی حقیقت، قل هو من امر ربی، اے نبی آپ کہہ دو روح میرے رب کا حکم ہے۔ روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے، وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، ختم۔ اللہ حکم دیتا ہے، وہ جسم سے باہر تو باہر چلی جاتی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے دنیا کے انسانوں تمہیں بڑا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، بڑا تھوڑی جانکاری ہے، تمہیں زیادہ نہیں معلوم، تو اس کے سلسلے میں زیادہ نہیں جاننا چاہیے بھائی نا۔ تو پتہ یہ چلا ہم دو چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، ایک روحانیت جو روح ہے، اور دوسرا مادہ جو جسم ہے، جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے وہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو مٹی سے جو بنا ہوا ہے جب ہم مرتے ہیں تو وہ جسم پورا مٹی میں چلا جاتا ہے، اور روح نکل کے کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس، جہاں سے آئی ہے وہاں وہ روح جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو مر رہا ہوتا ہے انسان، اس کی پلکیں کھل جاتی ہیں اور وہ پیچھا کرتی ہیں اس کی آنکھیں روح کا کہ روح جا کہاں رہی ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ یاد ہو پلکوں کو کہتے ہیں اس کے پلکوں کو ڈھک دو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے کہ کس طرف جا رہی ہے وہ، اور یوں بندہ اس کی آنکھیں ایسے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ تو جہاں سے روح آئی تو اس روح کی بھی غذا ہے، اور اس روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ آپ کا ایمان صحیح ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا عمل، آپ کا کردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، زندگی ہو، موت ہو، مرنا ہو، جینا ہو، نماز ہو، روزے ہو، حج ہو، صدقات ہو، سب کچھ، شادی ہو، بیاہ ہو، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہماری پوری زندگی اللہ کی رضا کو ثابت، اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے، کہ اپنے اندر اپنے دین کو پہلے نافذ کرو، حساب نہ۔ آپ کا گھر آپ کا ایک اسلام کا نمونہ ہونا چاہیے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے اعزاء، آپ کے اقارب، آپ کے دوست، ہر چیز جو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر ہے۔ شادی اور بیاہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، میاں اور بیوی سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی جو استھاپنا ہوتی ہے، جو بنیاد پڑتی ہے، شادی اور بیاہ، یہ وہ عظیم برکت ہے جس کی وجہ سے دو اجنبی جسم اور دو اجنبی جان ایک ہوتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے ایک تیسری نسل بنتی ہے، اولاد کا ایک ریلا پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ننھے منھے بچے وجود میں آتے ہیں، اور اس طرح خاندان کے دیے اور چراغ آگے بڑھتے ہیں اور خاندان وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس بنیاد کو بھی پہلے مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے کہ جب تم شادی کرو تو تمہیں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءکم، جو شخص تمہارے باہر من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن کے لیے پیغام لے کر کے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے
یہ بڑی بددیانتی کی بات ہے. ہمارے ہاں لڑکی والا بیچارہ جا کے دولہا ڈھونڈتا ہے. یہ غیروں سے، فاسق و فاجر اور ظالموں سے، معاشرے سے یہ خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں. ورنہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، نل کے پاس جاتا ہے، نل اکھڑ اکھڑ کے پیاسوں کے گھروں میں نہیں جاتا. لڑکا طالب ہے، طلبگار ہے، اور لڑکی مطلوب ہے جس کو چاہا گیا ہے. تو جو چاہتا ہے وہ اپنے چاہت کے پاس جاتا ہے. جسے پیاس لگتی ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے. لڑکی کنواں ہے، اس کے گھر جاؤ، اس کے باپ سے ملو، اس کے بھائی سے ملو، اس کے سرپرست سے ملو، اس سے اس کا نکاح طلب کرو. یہ طریقہ ہے اسلام کا. ہمارے یہاں بیچارہ لڑکی والا وہی مجبور بیٹھا ہوا، وہی ڈھونڈتا ہے. کوئی لڑکا بتا دو، کوئی لڑکا بتا دو، کوئی لڑکا ڈھونڈتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی لعنت کا سبب ہے. اور پھر اس میں ڈیمانڈ بڑھتا ہے. جب لڑکے کے پاس دوڑ کے جاتا ہے لڑکی والا، تو پھر لڑکے کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں. اس کے ماں باپ کے نگاہیں پھیل جاتی ہیں. اچھا میرا بیٹا اس لائق ہو گیا، دودھ دینے کے لائق، اب تو گھر بھریں گے، غربت ختم ہو جائے گی، فقیری غریبی ختم. اب مالی مال آئے گا لڑکی کے گھر سے. پھر جہیز کے لسٹ بنتے ہیں، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر، بنگلے اور کار اور اتنے سونے اور اتنے جہیز، یہ پلنگ، یہ ٹاول، یہ لنگیاں، یہ چڈیاں، یہ بنیانیں، یہ جھاڑو، یہ برتن، یہ ڈبے، یہ سب، یہ فریج، یہ ٹی وی، یہ سب کا ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے. جاگے ڈوب مرو چلو بھر پانیوں میں. مسلمانوں، یہ حرام کی کھا کھا کر کے جو تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر تمہیں لات مارتی ہے، نافرما بردار ہوتی ہے، تو تم کہتے ہو کہ ہماری اولاد نافرما بردار ہو گئی. کیوں نہیں ہوگی؟ تم اللہ کے نافرما بردار بنے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنائے گا. ایسے ہی نا اہل لڑکے پیدا ہوں گے جو بیڑی پئیں گے، سگریٹ پئیں گے، تمباکو کھائیں گے، نشے آور گولیاں کھائیں گے، مینڈکس کھائیں گے، گولیوں جا کر کے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ عزت و آبرو لوٹیں گے. اور ہماری بیٹیاں بھی اسی طرح سے، جب ان کو کوئی نیک اور صالح شوہر نہیں ملے گا تو مرتد ہوں گی، غیروں کے ساتھ جا کر کے نکاح کریں گی. نکاح کیا کریں گی؟ بھاگ جائیں گی، زناکاریاں کریں گی، بدکاریاں کریں گی. 2-3 ہفتے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک غیر مسلم چھوکرا ٹیکا لگا کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور 2 لڑکیاں نقاب وقاب کی طرح چہرہ وہرہ بنا کر وہاں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیا نام بتا رہی مسلمانوں کہ دونوں لڑکیوں نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے. استغفر اللہ. کسی مسلم کی شادی غیر مسلم سے ہو سکتی ہے؟ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں پتہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب تعلیم میں کمی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جاہل ہے، جاہل نہیں. کالجز یونیورسٹیز کی پڑھی، ارے دینی اداروں کی پڑھی ہوئی لڑکیوں کی میں بات بھی بتاؤں. ایسی بھی مثالیں، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، غیر مسلم کے ساتھ بیاہی گئی، وہ جا کر کے لب کر کے غیر مسلم کے ساتھ اس نے شادی کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کافروں کی چال پہ چلنا شروع کر دیا. ہمارا جو سماج تھا، شادی بیاہ ہے آسانی کے ساتھ کھجوروں کے اوپر ہو جاتے تھے. کھجور ایجاب و قبول ہوا، تیرا اتنا مہر. ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، کہنے کہ میری شادی نہیں ہوئی، شادی کروا دیجیے. بیٹھا تھا، ایک خاتون آئی مسجد نبوی میں کے اندر، کہنے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا، دیکھا آپ نے کہا نہیں، مجھے تم میں کوئی چاہت نہیں ہے، رغبت نہیں. وہ بیچارہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا، صحابی رسول. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میری کروا دو، میری کروا دو. موقع کو غنیمت سمجھا بندے نے کہ یہاں تو معاملہ ہو جائے گا. آپ نے کہا جاؤ مہر لے کے آؤ، مہر لاؤ. تو اس نے کہا مہر تو میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس ایک چادر ہے، یہی چادر پہ نکاح کر لیتا ہوں. آپ نے کہا تو یہ چادر اس کو دے دے گا تو تو پہنے گا کیا؟ تو ننگا رہے گا. جاؤ کچھ لے کے آؤ. کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا جاؤ دیکھو گھر میں جھاڑو مارو، کچھ بھی نکل آئے، بولو خاتمن بے حدید، بھلے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ. اور وہ بیچارہ گیا. بہرحال اتنا بھکڑ تھے وہ، غربت افلاس. ہنسنے کی بات تو نہیں ہے، رونے کی ہے، لیکن کہیں تو کیا کریں بیچارے، ان کے پاس وہ بھی نہیں تھے. اور آئے اللہ کے نبی، کہنے کہ اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے.
تو کہا چلو وہ جو تمہیں قرآن یاد ہے اسی قرآن کو جتنا تمہیں یاد ہے اس کو یاد کروا دینا، اس عورت کو یاد کروا دینا، یہی مہر ہے تمہارا۔ اور اس طرح اللہ کے نبی نے ان دونوں کی شادی کر دی اور دونوں خوشی خوشی چلے گئے۔ یہ ہے شادی جس کو آپ نے بربادی بنایا ہوا ہے۔ زنا کے اڈے ہمارے محلوں میں ہیں۔ جن لوڈوں پہ فخر کرتے ہو نا بڑا کماتا ہے، جا کے دیکھو شراب خانے میں شراب پیتا ہے۔ جو لوگ بڑے وائٹ کالر بنے گھومتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم زنا نہ کریں تو کریں تو کیا، ہماری بیوی اس لائق ہے ہی نہیں، قسم کھا اللہ کی قسم بتلا رہا، مال ہے دولت ہے، وہ کہتے ہیں شادی کریں گے دنیا کے اندر رسوائی ہوگی، دنیا کے لوگ ہم کو برا کہتے ہیں کہ دو تین شادیاں کرتا ہے، عیب کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس پیسے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، پیسے دے کر کے لڑکی خریدتے ہیں، ہم وہ زنا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم زنا کر رہے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، مولوی حضرات کو چندے بھی کاٹ کے رسیدوں پہ دیتے ہیں، سیٹھ صاحب بامبے کے اندر، اور یہیں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ برا نہیں لگنا چاہیے، یہ حقائق ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، مسائل ہیں جو پوچھنے میں آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہیں؟ سادہ کرو شادی، یہ اسٹارٹر، یہ پسٹارٹر، یہ 72 قسم کے کھانے، اور یہ اور وہ، یہ اسکریم فائز کریم، پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا 72 دیگیں پک رہی ہیں، 72 قسم کے کھانے پک رہے ہیں، یہ قورمے ہیں، یہ بریانیاں ہیں، یہ پلاؤ ہیں، ہمیں تو وہ نام نہیں آتے، ورائٹیز ہیں۔ سیٹھ صاحب ہیں، بہت مالدار ہیں، ایک مسجد کا چندہ مانگ لو 500 روپے 200 روپے سے زیادہ نہیں نکلے گا۔ مولوی کو تقریر کے لیے بلاتے ہیں، بلا لیں گے، 200 500 جیب میں ڈال دیں گے، ان کو وہی بہت زیادہ لگے گا، اور مولوی بیچارہ اس کا بیمار بچہ ہے، اس کے گھر میں بھوکو پڑے، کوئی جھانکنے نہیں جاتا اس کو۔ ارے اللہ کے بندو، شادیوں کو کم کرو، اپنے علماء کی خدمت کرو، ان کی جیبوں میں 50,000 80,000 1 لاکھ ڈال دو، تاکہ بیچارے کم از کم اپنے گھر کے خرچے برچے چلا کر تمہاری خدمت کریں۔ وہ یہ نہیں ہوتا ہے، پوچھتے تک نہیں جناب عالی، پوچھتے تک نہیں کہ مولانا کوئی ضرورت بھی ہے آپ کو کہ نہیں ضرورت ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ ہے ان کے پاس، اور تعریف بیٹھ کر کے ایسے کریں گے کہ پلین چل رہی ہے، ٹاٹا برلا بنے ہوئے، اور دکھائی بھی دیتا ہے بڑے بڑے کارخانے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ واللہ بتلا رہا ہوں، اللہ کی قدم 5,000 10,000 دیتے ہوئے رول رستی ہے، یہ سیٹھوں کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اور آپ لوگ سوچتے ہیں مولوی صاحب کو تو ضرورت ہی کیا ہے، کیوں؟ مولوی صاحب تو انسان ہے ہی نہیں، مولوی صاحب کے تو بیوی بچے ہیں ہی نہیں بیچارے۔ ارے شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بیچارے مولویوں کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ کم از کم وہ روٹی چھوٹی کھا کر کے کسی طرح سے صبر کر کے اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں تمہاری، اور ان کو بیوی کو نصیحت کر دیتے ہیں، ورنہ آپ کی بیویاں تو کمر پہ مار مار کر کے نہ جانے کتنے سونے کی دکانیں اور کتنے ہوٹلوں کی گشت کرواتی ہے ہفتے میں۔ ہماری تو یہ ہے، نہیں بیگم جو ہے وہ کھلا دو بس، کھانا وہی کافی ہے۔ لیکن وہی شاعر نے کہا تھا کہ امیری در بدر، کیا ہے وہ منور رانا کا شعر تھا، بہرحال خیر، تو شادی کو سہل کرو، یہ ایک چیز سدھار لو، یہ سدھار لو، صرف شادی آپ صحیح کرو، معاشرہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شادی میں جو ذمہ داران مساجد ہیں جماعت اور جمعیت کے، اب جماعت اور جمعیت کے بات آتی تو مجھے ہنسی آتی ہے، وہی سب سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے اس گناہ میں، اس کا کیا کریں؟ شادی سے 4 آدمی بیٹھے ہیں گھر میں، تمہاری لڑکی، یہ 2 گواہ، یہ مہر، شادی ہو گئی، خلاص ایجاب و قبول کر دیا گیا۔ 4 چیزیں شادی میں ضروری ہیں بس، کیا؟ ولی یعنی سرپرست باپ ہو بھائی ہو، اس کی اجازت ہو، لڑکی اور لڑکا دونوں راضی ہوں، اگر لڑکا راضی ہے لیکن لڑکی انکار کر رہی ہے تو پوری دنیا مل جائے شادی ہو سکتی، اور اگر لڑکی راضی ہے لڑکا راضی نہیں ہے تو شادی ہو سکتی۔ ایجاب اور قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا قبول کرے، لڑکی جواب دے ہاں مجھے قبول ہے۔ تو ایک تو سرپرست کی اجازت ہو، اگر کوئی لڑکی کسی لور کے ساتھ بھاگ بھوگ کر، کسی لونڈے کے ساتھ، کسی کے بھائی یا کسی کے ساتھ بھاگ گئے، کوئی بھائی کسی کی بہن کے ساتھ،
कोर्ट में और अदालत में पुलिस ने इधर से, तो वो ज़िना है, वो ज़िनाकार लोग हैं, बदकार लोग हैं, वो शादी नहीं होती है, वो इस्लाम नहीं है। तो सरपरस्त बाप की इजाज़त हो, बाप माँ नहीं बल्कि बाप की इजाज़त हो, या भाई सरपरस्त है तो उसकी इजाज़त हो। नंबर 2 जनाब अली लड़का और लड़की का ईजाब व कबूल हो। नंबर 3 बोलो, आप ना बोलो मौलाना, हाँ, मेहर हो। और नंबर 4, हाँ हाँ, दो आदिल गवाह, बस निकाह ये हो गया। अब बात लोग कहते मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे, तो मौलवी के जिम्मे का निकाह पढ़ाना? आप बाप हैं, आप पढ़ाओ? नहीं, बाप मौजूद है, ये भी एक खला है और ये कमी मैं आपको बता रहा हूं। बाप मौजूद है, उसकी बेटी है, वो इस तरह नहीं कह सकता है कि अब्दुल्ला साहब मैं अपनी बेटी आपको इतने महर में दे रहा हूं, आपने कबूल, ये गवाहों की मौजूद में आपने कबूल किया? वो कहते मैंने कबूल कर दिया, तो खत्म, शादी होगी। नहीं, वो मौलवी के जरिए से, अब मौलवी कहलवाता ये पढ़ो, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह 5 कलमे पढ़वाता है, फिर वो पता नहीं क्या क्या करवाता है, फिर कहता है सिक्के रायजुल वक़्त फलां की बेटी फलां के नक़द में, फलाने गवाहों की रोशनी में, फलाने में महर मुअज्जल पता नहीं क्या क्या करवा के फिर कहता मैंने आपके अक़द में दिया, क्या आपने कबूल? अबे मौलवी साहब तुम सीधे बता दो, खुतबे मसनूना बेचारे को नहीं आता है, वो सूखे मसनूना उतना ज़रूरी नहीं है। ये सब ये भी पंडितों की तरह माल और ऐंठने का, तुम्हारी जेबों से निकलवाने का तरीका है। कोई मैसेन मौलाना लोग नाराज़ नहीं होना बराए करम, यार ये तो एक शाल मिलती थी मौलाना रब्बानी साहब, उसके ऊपर भी फटका मरवा रहे हैं, गलत बात है। देना मौलाना को पहले से देना, 2000 नहीं 25,000 50,000 टेंट वाले को देते हो कहते, तो मौलाना का भी हक़ है, आपके मस्जिद के इमाम हैं। वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं कि मौलाना मौलानी हाजिर हों, आप खुद ही अपने बच्चों के निकाह अपने घर में गवाहों के सामने कर लें, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। जो शर्तें हैं, ये 4 शर्तें ये पूरी हों। और इसके लिए बाद लोग कहते हैं कि मस्जिद में निकाह होना चाहिए। किस नालायक ने ये कहा मस्जिद में निकाह करना शरीयत है? किसने कहा मस्जिद में निकाह करना? अगर ये समझ के, मेरी बात सुनो, अगर ये समझ के मस्जिद में निकाह करते हैं कि ये सुन्नत है या बहुत बड़ा अजर सवाब है, तो ये सोच कर शादी करना इस नियत से ये बिदअत है। ये क्या है? हाँ, ये जायज नहीं है। शादी कहीं भी हो सकती है, होटल में हो सकती है, जहां प्लेन में हो सकती है, कश्ती में हो सकती है, खेत में हो सकती है, यहां हो सकती है, हर जगह शादी हो सकती है, कब्रिस्तान में भी शादी हो सकती है, कोई मसला नहीं, बस ये शर्तें पाई जाए। और बाप खुद दे अपनी बेटी को। हमने अपनी बेटियों की शादी सऊदी अरब में, हमारे इंडियन ही फैमिली थी, हमने कादी साहब के पास गए, क्योंकि वो कादी सर्टिफिकेट देते हैं, तो वहां पहले कंप्यूटर पे पूरा भरा जाता है, भर करके पूरा। हमने कहा सनद लेने के, चलो उनके पास, कादी साहब के पास गए। अब वो पहचान के भी थे बेचारे, सलाम दुआ हुआ, वो खुद ही खजूर गहवा रख के बैठे हुए थे। और उसके बाद जनाब अली सलाम दुआ हुआ, बैठे, कहें क्या हुआ शेख महराज? मैंने कहा ऐसा शेख है। खैर उन्होंने, अब देखो मुझे भी वही दिमाग में जो इंडियन शादी की तरह था वैसे ही मेरे दिमाग में था। तो उन्होंने कहा खुतबे में सुनना उसने पढ़ा, तो बोले शेख आप ही पढ़ा दो, मैं तो सरकारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा, बाकी आप काफ़ी हैं, पढ़ा लो। मेरा शेख वो खुतबे में सुना, पढ़ दो आप। वो पढ़ दिया, हमने सोचा चलो यही इजाब कबूल भी करवा लेंगे। अब सब बैठे हैं 15-20 आदमी, लड़के के हमारे भी। तो शेख कह रहे हैं कि अब ये लड़की आप बाप हैं, तो आप इस लड़के से कहो कि मैंने अपनी बेटी आपको इतने महर के एवज में अक़द में दिया, आपने कबूल किया, कहो आप। तो मैंने कहा शेख आप ही कैसे? बोला देश तो गुलाम, तेरी बेटी तुम्हारी बेटी है, तुम कहो, मैं क्यों कहूं? अल्लाह, ये है, ये शफाफियत, ये वजाहत, इस्लाम है। ये बाप बैठा है, भाई बैठा है, वो अपनी बहन अपनी बेटी की शादी करेगा, वो कहे कि मैंने अपनी बेटी या अपनी बहन फला आपको मैंने इतने महर में दी, आपने कबूल किया? वो कहे हाँ कबूल किया, खलास अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब बेचारे आज हैं, कल चले गए, बिहार के हैं या यूपी के हैं या बंगाल के हैं या गुजरात के हैं या महाराष्ट्र, कहीं के भी हों, हमें उससे क्या लेना? वो तो लेकिन बाप तो मौजूद है ना भाई। तो आइंदा ये इस तरह से शादी करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह
یہ طریقہ تو بتا دیا نہیں، ایکسٹرا مولوی صاحب کا حق دے دینا، وہ چھوڑنا نہیں، کہنا آپ کا حق مارا نہیں جائے گا، دے دینا، آپ کٹوتی نہیں کرنا۔ تو الغرض یہ ہے شادی، اسے آسان بناؤ، کھانے پینے کوئی کچھ نہیں، لڑکی کا کھانا بنانا بھی، لڑکی کے گھر بارات جانا یہ بھی شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر آپ مرد مومن ہیں تو بلکہ اپنے اوپر حرام کر لیں۔ ہاں لڑکے کے جو رشتہ دار ہیں 2-4 نکاح کرانے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ماموں ہیں، بھائی ہیں، 2-4-5 آدمی جا کر کے وہ لڑکی کے گھر جیسے عام دعوتیں ہوتی ہیں، دعوت کھا پی کر کے نکاح کا پڑھا کے لے کے چلے آئے۔ آپ ولیمہ کریں، آپ ولیمہ کریں، جو چاہیں کاٹیں، 1000 خرچ کریں 2000 خرچ، لیکن اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، جتنی بھی ہے وہ ایک اللہ کے نبی نے ستو پہ ولیمہ کیا تھا، کھچڑی پہ ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت حضرت صفیہ کا کروایا تھا، صفیہ بنت ہوئی کی شادی جب راستے میں ہوئی تو اس طرح سے ہوا تھا۔ تو ہلکی پھلکے میں جتنی آپ کو ہے اتنے آدمیوں کو کھلا دو، دوست احباب کو، بات ختم۔ لیکن ہمارا بدقسمتی ہماری یہاں ہے کہ ختمہ ہو تو دعوت، بچہ ہو تو دعوت، عقیقہ ہو تو دعوت۔ ارے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، عقیقہ ہو رہا ہے، بکرا ذبح کر دیں، آپ کے 10-15 دوست احباب ہیں، بلا کر کے ان کو پیٹ بھر کے گوشت، ایک بوٹی کے لیے پورا محلہ نے، پورا شہر دعوت دیتے ہیں، فلانے کا عقیقہ ہے، اور اس میں مکس کرا 4 بکرے 10 بکرے، کیا ضرورت ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ یہ اسلام نے یہ پیسے بچاؤ، آپ پیسے بچا کے اللہ کے راہ میں دوسری راہ میں خرچ کرو، دوسرے مدود ہیں ان مد میں خرچ کرو، فالتو میں۔ یہ کس نے آپ کو گائیڈ کی کہ ہزاروں کی دعوتیں کرو، کھلاؤ پلاؤ؟ یہ فضول خرچیاں نہ کریں، آپ سمجھو اسلام کے مزاج کو میرے عزیزو۔ شادیاں اس طرح، لڑکی کے گھر پہ ہم نہیں کھائیں گے بھائی کھانا، جہیز نہیں، ہم کو بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کو تو اب دینا ہے تو آپ اپنی بیٹی ہی کو دیں گے۔ دیکھیں بہانہ، اس بھکاری کمینے کو مانگنے کا ڈھنگ دیکھیں، یہ سب سے بڑا کمینہ ہے۔ یہ الشیطان الاخرس، گونگا شیطان ہے، اس سے بدماش ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے، اس سے بدماش ہے۔ ہم تو مانگتے نہیں ہیں، لیکن آپ اگر دینا چاہیں تو آپ کی بیٹی ہے، آپ جو چاہیں دے دیں، ہیں؟ اس طرح سے حرکات کرتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے میرے یارو۔ حرام سمجھو، ایک دن کا بھی حرام سمجھو، نہیں چاہیے ہم کو اپنے، آپ مرد بنو نا، آپ گئے ہو لڑکی بیاہنے کے لیے، بھکاری بن کے گئے ہو، اب شرم کرو۔ بیڈ روم یعنی بسترے بھی چاہیے، پلنگ بھی چاہیے، لنگی بھی چاہیے، چپل بھی۔ تو اتنا بڑا قلاش ہے، تجھے کون شادی کرے؟ اور سنو، یہ حرام کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ حرام اس لیے ہے کہ ایک باپ جہیز جس طرح لینا حرام ہے، اسی طرح جہیز کو دینا بھی حرام ہے۔ لڑکی کے اوپر 1 ٹکا بھی نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے، سارا خرچہ لڑکے کے اوپر واجب ہے۔ 1 ٹکا بھی لڑکی کے اوپر نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا پیسہ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو سلامت رکھے، وہ گھر کی برکت ہیں، گھر کی زینت ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھر کی آبرو ہیں، ان کی عزت کرو، ان کے اوپر شفقت کرو، ان کے اوپر مہربانی کرو، ظلم نہ کرو۔ انہیں لینے کے لیے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، باپ لون لیتا ہے 25,000 کا، 25 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 15 لاکھ کا لون لے کر کے، یہ اس کے 4 لاکھ گھوڑے ہیں، 4 لاکھ جوڑے میں، 10 لاکھ ٹینٹے میں، 5 لاکھ اسپیکر میں، 15 لاکھ کھانے میں، اس طرح سے قرض لے کر کے ایک بیٹی کی شادی کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، اس کی حیثیت تو 25-50 لاکھ کی نہیں ہے، لیکن اس نے قرض لے کر کے یہ جو شادی کی ہے، یہ کہاں سے یہ قرض چکائے گا؟ مجھے بتائیے، جو آپ نے اپنا گھر بھر لیا ہے اسے، یہ کہاں سے بیچارہ قرض چکائے گا؟ یہ جو بیٹے ہیں، انہی بیٹوں کے حق مار کر کے ایک بیٹی کو اس نے دیا ہے، اور مروانے والے آپ ہیں اور مارنے والے آپ بھی۔ تو عدل کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو گھوڑا دے دیا ہے، گھوڑا میں نے دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اور آپ اس کے اوپر گواہی دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کوئی 5, 8, 10 جو بھی بیٹے ہیں۔ کہا کہ تم نے سب بیٹوں کو یہ گھوڑا دیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے ایک ہی بڑے بیٹے کو دیا۔ کہا میں ظلم کے اوپر میں گواہی نہیں دے سکتا، یہ ظلم ہے۔
جب زندگی کے اندر بٹے گا تو جس طرح ایک بوتل بیٹی کو مل رہا ہے اسی طرح ایک بوتل بڑے کو چھوٹے کو سب بیٹے بیٹیوں میں سب کو عدل اور انصاف کے ساتھ باپ کو بانٹنا پڑے گا. وراثت جب بٹے گی تو وہ الگ حکم ہے, للذکر مثل حظ الانثیین, وہ الگ حکم ہے کہ لڑکیوں کو ایک لڑکوں کو دو ملے گا, وہ الگ حکم ہے. لیکن زندگی میں باپ دے گا تو سب کو برابر برابر دے گا. تو اب سب کو تو لٹا دیا ایک بیٹی کو دینے میں, اور آپ ڈاکو بن کے لے کے چلے گئے, تو یہ بیٹا جو بیچارے بیٹے ہیں یہ کیا پائیں گے؟ تو گویا آپ نے ان کا حق مارا ہے اور اس نے دولہے والے نے حق لیا ہے, اور یہ دونوں قیامت کے دن اپنی اپنی گردنوں پر یہ حق لاد کر کے لائیں گے اور اللہ کے ہاں حساب دیں گے. آگے یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. اس لیے جو جہیز لیتے ہیں وہ حرام خور ہیں اور جو دیتے ہیں وہ بھی حرام خور ہیں. چاہے وہ کہیں کہ ہم مجبوراً دے رہے ہیں, ہماری بیٹی سے کوئی شادی کیوں نہیں شادی کرے گا, کرے گا انشاءاللہ. آپ اپنے ماحول کو بنائیے, ختم کیجئے یہ تمام سب خرافات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ نے ہر بیٹی کا ہر لڑکی کا جوڑا بنایا ہوا ہے. لنگے لچے لفنگے مجان کیسے کیسے لولے لنگڑوں کی شادیاں اندھوں کی ہو جاتی ہیں. الحمدللہ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں, ان کی پڑھائی پہ خرچ کریں, انہیں تربیت دیں, انہیں بہترین ادب سکھائیں, شوہر کا حق بتائیں, بیوی کا حق بتائیں, اپنے لڑکوں کو بہترین تعلیم دیں, قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, یہ تمام سب سکھائیں. نماز روزے اللہ سے تعلق, انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. یہ اسلام نے یہاں سے آغاز کیا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک فساد ہو تو میں بتاؤں بھی یہ شادی بیاہ کا بدعقیدگی کا فساد تو الگ, آپ مرا مسلمان بھی ہیں, اور جناب علی مردہ پرستی بھی ہمارا عقیدے کا فساد ہے. مردہ پرستی بھی چل رہی ہے, درگاہ بھی پوجے جا رہے ہیں, مدار بھی پوجے جا رہے ہیں, ان کا عرس ہو رہا ہے, ان کا میلہ ہو رہا ہے, ان کا ٹھیلا ہو رہا ہے, ان کے اوپر چادریں چل رہی ہیں, وہاں رنگ برنگی لڑکیاں پہن کر کے کپڑے, لپسٹک, کاجل مار کر کے آ کر کے وہاں قوالیاں, ڈھول تماشے, کیا کیا ناچ اور بھنگڑے ہو رہے ہیں. دھول چاٹی جا رہی ہے, مدار کو چاٹا جا رہا ہے, سجدے کیے جا رہے ہیں, مرغے چڑھائے جا رہے ہیں, اور سارے مستنڈے یہ پیر فقیر بنے ہوئے فاسق و فاجر بیٹھ کر کے مسلمانوں کو الو بناتے ہیں. جو اپنی زندگی نہ بچا سکا وہ تمہاری زندگی کیا بخش سکتا ہے؟ جو خود زندگی بھر لا ولد رہا, بے اولاد رہا, مر گیا, آج وہ مرنے کے بعد تمہیں کیا اولاد دے سکتا ہے؟ مسلمانوں سوچو, تمہارا مالک اللہ ہے, یہ مردہ نہیں ہے, یہ ولایت کے نام پر یہ شیطان ہے. توبہ کرو اللہ سے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تمہارا ایمان, تمہارا عقیدہ, تمہارا عمل رب کے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے, نہیں فرمایا تو عمر کی تلوار اور اس منافق کی جیسی وہی اس کی سزا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے, وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کرے عقیدہ اور عمل, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ منافق ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لو, اللہ سے توبہ کرو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو پیار سے, محبت سے, آپ کے قریے میں بستی میں, ہمیں تو اپنے برادران وطن کو اللہ کی طرف دعوت دینا تھی کہ ہم ان کو بتاتے کہ یہ مٹی, یہ پودے, یہ پیڑ, ان کو خدا نہ سمجھو, یہ کوئی بھگوان نہیں, اللہ ایک ہے بس, اسی کے بعد. لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں ہی ایسے پیدا ہو گئے, ہم کیسے دعوت اللہ ان کو دیں گے؟ وہ تو کہے گا نا جب ہم ان کو بلائیں گے, کہیں گا تم بھی تو مردہ پوچھتے ہو, ہم سلا کے ہم بٹھا کے پوچھتے ہیں, تم سلا کے پوچھتے ہو, تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم بھجن گواتے ہیں, تم قوالیاں گواتے ہو. تم بھی تو چراغ جلاتے ہو, تم بھی تو اگربتیاں سلگاتے ہو, تم بھی تو جلیبیاں مٹھائیاں چڑھاتے ہو, تم بھی تو پھول پتیاں اور ناریل چڑھاتے ہو. تمہاری بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں, ایسے پاکھنڈی شعبدے بازو, اللہ سے تم توبہ کرو اور یہ حرام کام, یہ شرک کا کام نہ کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں یہ سزا بھگتنا ہے. سزا اللہ تعالیٰ دے گا. بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہیں, تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے, ہمیں توحید کا کام کرنا ہے, ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے. فرصت ملے اپنے گھر کو کم از کم سنبھالو, اپنے بچوں کو نماز کا, تربیت کا, اپنی بیٹیوں کو, شوہروں کے حق بتاؤ. شوہر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو, بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. یہ مقام اور یہ رتبہ ہے شوہر کا. آج ذرا سی بات پر میاں بیوی من مٹائی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کا انکار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں نفرت پیدا کر کے جدائی کر دے. آپ شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ دیں, معاف کریں.
وہ بیچاریاں اپنا گھر، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی زمین، اپنی جائیداد چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہیں، آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہیں، ان کی عزت کریں آپ. وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، وہ ہمارے پیر کی جوتی نہیں ہیں. اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حدوں میں رہیں، اپنی زبان سے اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تمہیں ایک پیپسی کا ڈبہ بھی، ایک پانی کا بوتل بھی، یا ایک سیب بھی لا کر کے، یا ایک مالٹا بھی لا کر کے، ایک سنترا بھی تمہارا شوہر لا کر کے تمہاری گود میں دے دے تو ان کو دعائیں دو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے. ہماری یہاں تو دعا کا نام ہی بد دعائیں دیتی ہیں ذلیلی عورتیں. کل وہاں جا کے مر جا کہیں کہ پتھر کے نیچے آ جا کے، گاڑی کے نیچے، پتہ نہیں کیسی کیسی بد دعائیں دیتی ہیں. استغفر اللہ. کہاں نبی نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اور کہاں حالت یہ، اسی لیے گھر گھر میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. شکر ادا کرو اپنے شوہروں کا کہ وہ تمہارے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، اور تمہیں گھر ہی سنبھالنا نہیں آتا. اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں سے محبت کریں، ان کے لیے. جس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ کسی کو بلایا کسی کام کے لیے، اور بال وغیرہ کٹوانے تھے یا کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا عبداللہ آپ بھی اس طرح سے کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کیوں؟ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سجے سنورے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، میرا انتظار کرے، اگر میں یہ اپنی بیوی سے مطالبہ کرتا ہوں تو میری بیوی کے بھی تو کچھ ارمان ہیں. وہ بھی تو چاہتی ہے کہ میرا شوہر خوبصورت رہے، اچھا رہے، کپڑے شپڑے اچھے پہنے، صاف ستھرا رہے، نہا دھو کے رہے، خوشبو وغیرہ لگا کے جائے. تو ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے جسم سے بدبو نہ آئے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے بدن سے بدبو نہ آئے. ہر بیوی کو چاہیے نہا دھو کر کے شام کے وقت کم از کم تیار ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کرے. اور ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ خوشبو وغیرہ گھر میں لا کے رکھے اپنے بیوی کے لیے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، منہ میں پان گھسیڑے ہوئے ہیں، یا سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہیں، یا گٹکے کھا رہے ہیں، یا پتہ نہیں تمباکو، پتہ نہیں کیا کیا، الا بلا بدتر. منہ نہیں ہوا یہ کوئی جناب علی بلدیہ کا میونسپل کارپوریشن کا گٹر ہو. آپ نے منہ نہیں بنایا، آپ نے گٹر بنایا ہوا ہے. کیا کیا نکل رہے ہیں آپ اس طرح سے. بہرحال عزیزان گرامی، اپنے آپ کو سنبھالو میرے عزیزو، خوش رہو، خوش رکھو اپنے بیوی بچوں کو. بہت ساری باتیں ہیں، اور اپنی بچیوں کو سکھاؤ، آداب معاشرت سکھاؤ، شوہروں کے حقوق سکھاؤ، ساس سسر کی عزت کرنا سکھاؤ، کسی کی ماں اور باپ کی عزت کریں. یہ ساری چیزیں ابتدا میں الٹا سیدھا لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے الحمدللہ صحیح ہو جاتی ہیں. یہ چند نصیحتیں اپنے لیے اور پھر آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب یہ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات پوچھے گئے ہیں، وہ میں آپ کو اور بھی اگر سوالات ہیں تو دے دیں تاکہ بات ختم ہو جائے. 15 منٹ ہمارے پاس ہے. 15 منٹ میں سوال و جواب ختم. اس کے بعد اگلی کارروائی جو احباب چاہیں گے کریں گے. کیا ہے؟ ہمارے اس گاؤں چاکی بنڈا میں 3 دن بعد عرس ہو رہا ہے، اس کی مذمت بیان کریں اور ہماری جماعت کو منع کریں. اچھا، کسی نے کہا کہ مولانا ہمارے گاؤں میں 3 دن کے بعد عرس ہونے والا ہے، تو ہماری اس میں لوگ شریک بھی ہوتے ہیں، اس کا کچھ آپ حکم بیان کریں. تو جو عرس کرتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھیا اللہ تمہیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام رزق سے بچو. یہ حرام ہے. عرس فرض اسلام میں نہیں ہے. یہ اسلام میں عرس وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، میلہ ٹھیلا، یہ حرام ہے. اس سے بچو مسلمانوں. اور کوئی پیر پگاڑا چند روپیوں کے لیے کر رہا ہے، تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والا، تو میں اس سے درخواست کروں گا تمہیں کتنی آمدنی ہوتی ہے ہم تمہیں دلا دیں گے کہیں نہ کہیں سے. اللہ کے لیے یہ جہنم میں لے جانے والا کام نہ کرو. اور جو لوگ بھی عرس اور میلے میں شریک ہوں گے جان بوجھ کر کے، تو یاد رکھو وہ بھی اسی فتنے میں داخل ہوں گے. جس طرح وہ جہنم میں جائیں گے بغیر توبہ کے اگر مر گئے، ایسے ہی یہ بھی جہنم میں جائیں گے.
اس لیے اس کی طرف جھانکنا بھی نہیں، حرام ہے اس کے شریک ہونا، اس طرف دیکھنا بھی نہیں جانا. سمجھ بات آئی؟ تو عرس اور میلے ٹھیلے، یہ قبروں پہ مر گیا بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب میں مشغول ہوگا، اوپر آپ مرغیاں اور بکرے ذبح کر کے مچکلے مار رہے ہیں، آپ مزے لے رہے ہیں، آپ اس کی جان پہ بنائی ہوگی نیچے قبر کے اندر حساب کتاب، اور یہاں آپ مزے کر رہے ہیں اس کا نام لے لے کر کے. یہ تمام اسلام نہیں ہے، اسلام سے دور ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور جماعت اہل حدیث سے نوجوانوں کو درخواست ہے، بچوں عورتوں، کہ ہرگز اس طرف دیکھنے دکھنے بھی نہ جائیں اور نہ جھانکنے جائیں. کہیں اللہ کا قہر آ گئے تو یاد رکھو اسی میں آپ بھی سمیٹے جائیں گے. اچھا یہ بھی وہی ہے. وحدت رویت ہلال پر یہ بھی اس دور کا ایک نیا فتنہ ہے. چند ملاؤں نے یہ فتنے ابھارے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ لوگوں کے اندر وہ فتیلہ ڈالا ہوا فتنہ، حالانکہ وہ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، بس وہ ایک فتیلہ ڈالا ہوا ہے کہ ایک چاند، ایک مسلمان تو ایک چاند. میں نے کہا بیٹا یہ بجلی ہے، جب تک تجھے یہ نظر آ رہا ہے، یہ جس دن ختم اس دن تیرا یہ فلسفہ بھی ختم. چاند دیکھو، روزہ رکھو، چاند دیکھو، جہاں جس کا ہے وہ اپنا کرے، تمام مسلمان مل جل کر کے. یہ ایک وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی شریعت نہیں. آج سعودی عرب میں دیکھیے، اس سال ان کے منہ پر زبردست تماچا لگا. سعودی عرب والے ہی مسلمان ہیں، باقی اور کوئی مسلمان نہیں ہے. وہیں بغل میں جارڈن ہے، ہمیشہ ایک ساتھ عید کرتے تھے، اس سال نہیں کیا انہوں نے. مصری ہیں، انہوں نے عید نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو چاند نظر نہیں آیا. اب آپ کہیں گے تو سعودی عرب کو کیسے نظر آیا؟ اب ان کو نظر آیا تو وہ جانے، اب کسی نے جھوٹ بولا ہوگا تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر، ہم کوئی اس کے ذمہ دار ہے. مسلمانوں کے امیر کا، بادشاہ کا حکم ہوا، خلاص بات ختم. گواہ انہوں نے دیا، قاضی ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں. لیکن اگر آپ مصر میں رہتے ہیں، جارڈن میں رہتے ہیں، اور دوسرے قرب و جوار کے جو اسلامی ممالک تھے، وہاں پہ چاند نہیں دیکھا گیا، اس لیے اعلان نہیں ہوا، تو ان لوگوں نے نہیں عید منائی. تو ہمارے بھارتی یہ چنڈ چٹ پجیے جو ہیں مولوی، یہی ایک مسلمان ہے، باقی سارے کے سارے. تو یہ بدتمیزی ہے اور یہ ایک طرح سے فتنہ ہے. اللہ ایسے فتینوں کو ہدایت عطا فرمائے. عیدین میں دوسری رکعت کسی کو ملے تو پہلی رکعت کی تکبیروں کا کیا حکم ہے؟ جو دوسری رکعت کی تکبیریں ہیں وہ تو شریک ہوگا اس میں، لیکن جب ایک رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی وہ آخری ہوگی، تو اسی طرح سے وہ تکبیر کہہ کر کے، جیسے آخری رکعت کی تکبیر ہوتی ہے، کر کے اپنا نماز مکمل کرے گا. اور کوئی سوال؟ آپ لوگ بھی پوچھے، وہ تو مولانا لوگ لکھ رہے ہیں، آپ بھی بتائیے. کوئی ایسے ہی پوچھو ہاتھ اٹھا کے. ہاں مائک لے لو، ہاں یہ مائک لے لو. اور خواتین بھی ہماری جو ہیں بیچاریاں ہیں، بچوں کو بھیجو، اگر وہاں سے بھی سوال وغیرہ ان کو کرنا ہے. غیر مسلم نمستے کہتے ہیں تو جواب کیا دیں؟ اچھا یعنی دیکھیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی آداب کرتے ہیں، سلام. تو ہم ان کے ہاں اس طرح کا حکم نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے کہ واجب اور فرض ہے کہ آدمی مسلمان کو ملے تو سلام کرے، جواب دے اس کو. ان کے ہاں تو اب ہم لوگوں نے جب یہ شروع کیا تو ان کے ہاں دیکھا دیکھی ہے، اور ان کے ہاں اس کے کئی طریقے. ہمارے ہاں تو ایک ہی لفظ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ہاں ایک نہیں، ہر خاندان کا اور ہر ملک کا یا اسٹیٹ کا وہ الگ الگ، کوئی رام رام کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ ہے. نہیں، ان کے ہاں تو کئی الفاظ ہیں، تو ان کے ہاں کوئی ٹھکانا وگانا نہیں ہے اس کا. تو یہ نہیں کہ وہ جو کہیں آپ بھی وہی کہیں. ہمارے یہاں ایک ہی السلام علیکم ہے. اگر وہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہہ دو وعلیکم السلام. لیکن اگر وہ کہتا ہے رام رام تو آپ کیا کہو گے؟ رام رام. واہ. وہ شراب پیے تو آپ بھی شراب پیو گے؟ بولو.
بولو نہیں نا، ہمارے ہاں پانی ہے، ہم پانی پیئیں گے، شراب نہیں پیئیں گے. تو کوئی ضروری نہیں کہ جو وہ کریں وہ آپ بھی کریں. وہ کریں، اگر آپ کو نمستے کریں تو ان کو بول دو آداب، ہاتھ اٹھا دو یا آداب بول دو، ختم. یہ تو ہونا چاہیے نا اس طرح سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ سیرت مبارکہ پڑھیں، الرحیق المختوم، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بیوی کو بھی پڑھائیں، اپنے لڑکوں کو بھی پڑھائیں. الرحیق المختوم، الرحیق المختوم جو ہے ایک کتاب ہے سیرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی بات ہے بہرحال، مختصر یہ کہ غزوہ بدر میں پتہ لگانے گئے کہ کافر کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو وہاں جب قریب میں پہنچے تو ایک بڈھا ملا عربی. تو اس سے پوچھے کہ مکے کے لوگ سنا ہے کہ آئے ہیں لڑنے کے لیے، تو کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا پہلے تم بتاؤ تو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے فلانے دن کو نکلے ہیں. اگر واقعی اسی دن کو نکلے ہیں تو اس وقت وہ فلانی پہاڑی کے پیچھے ہیں. اور کہا اور محمد کے بارے میں بھی تم نے کچھ سنا ہے؟ کہاں ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ محمد بھی فلانے دن کو نکلے ہیں. اگر واقعی وہ اسی دن کو نکلے ہیں تو یہیں کہیں ہوں گے. بڈھے نے کیا کہا؟ وہ یہیں کہیں قریب ہی میں ہوں گے. کہا اچھا. پھر جانے لگے اللہ کے نبی. تو اس نے کہا من انت، تم ہو کون یہ تو بتا دے جاؤ. تو آپ نے فرمایا انا من الماء ابن الماء یا من الماء، میں پانی کا بیٹا ہوں. اور آگے بڑھ گئے. تو اس نے کہا یہ کون سا نام ہوتا ہے ابن الماء؟ کون سا ابن الماء؟ اور رٹنے لگا. اللہ کے نبی ابو بکر کے ساتھ ہو کر کے نکل گئے. تو جہاں رہنا ہے وہاں زندگی کا سلیقہ بھی آنا چاہیے ہم کو. سیکھو، مسلمان بدھو نہیں ہوتا ہے، بھولا ضرور ہوتا ہے لیکن بدھو نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا. مسلمان عقل مند ہوتا ہے. سیکھو ذرا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ تمام چیزیں کریں. آپ آداب یا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، آپ جا رہے ہیں، ہمارے ایک دوست ہے، وہ جب بھی کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتے ہیں سر جے ہند سر، جے ہند سر، کیا حال ہے؟ جے ہند. کوئی بات نہیں، جے ہند کہنے میں کیا حال ہے؟ کوئی شرک اور بدعت تو نہیں ہے یہ ملک سے ہیں. جے ہند آپ کہہ دیا کریں، اس سے محبت بھی اپنے دیش کی ظاہر ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. غیروں کی عیدوں میں شرکت کرنا اور ان کو عید پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ دونوں حرام ہیں، دونوں حرام ہیں. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ اچھا، جی اگر آپ کو ضرورت، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جسے طاقت اور قوت دی ہے، گھر دیا ہوا ہے، زمین دی ہوئی ہے، جائیداد دی ہوئی ہے، اور شادی کا جو مین ریزن ہے، مقصد ہے، وہ سمجھنے والا جو ہے، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ سمجھنے والا، اس کو لگاؤ اس میں. اب بات آپ نے چھیڑی ہے تو ذرا سن لیں اچھی طرح سے. شادی کا مقصد کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، چھوڑیں وہ نہیں جائے گا. شادی کا مقصد لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ عیاشی کرنا ہے، شہوت اور اپنے سیکس پورا کرنا ہے. ہرگز اسلام نے شادی کا ایک ہی مقصد نہیں رکھا ہے. اسلام نے شادی کے کئی مقاصد ہیں، جس میں سب سے بڑا مقصد اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا، نمبر 1. نمبر 2، سماج اور معاشرے کو ظلم اور زیادتی اور زناکاری اور بدکاری سے دور رکھنا. نمبر 3، انسانی نسل کو آگے بڑھانا. نمبر 4، اللہ کے رسول نے فرمایا انی مکاثر بکم یوم القیامہ، تم جتنے زیادہ ہوگے اتنی میں فخر کروں گا قیامت کے دن. اولاد پیدا کرنا. نمبر 6، اللہ کے رسول صاحب یتیموں، بیواؤں کی، غریبوں کی مدد کرنا. ایسی کتنی بیوائیں ہیں جنہیں شادی کی ضرورت ہے لیکن ابھی کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بیچاریاں ادھر برتن، ادھر چولہے، ادھر نوکری کسی کی کرتی ہیں وہ،
اور اس میں اپنی عزت و آبرو کا بھی سودا ہو جاتا ہے. ابھی ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ابھی بامبے کے اندر یا کہاں پہ ابھی ایک کیس ہوا ہے, ہاں یہ ممرہ کے اندر, بامبے کے اندر ایک کیس ہوا کہ ماں اور بیٹی یہ دونوں کسی گھر میں کام کرتے تھے, اور اس میں 10 سال کی ایک لڑکی تھی, اس کو بہلا پھسلا کر 3 چھوکرے جو ہے جن کی عمر وہ 15-16 سال ان کی بھی رہی ہوگی, 10ویں منزل کی چھت پر لے جا کر 3 لڑکیوں کو بہلا کر 2 بھاگ گئیں, اور ایک لڑکی کو لے جا کے اوپر اور اس کی گردن کاٹ کر کے اور نیچے پھینک دیا گیا, اور بلاత్కాر کر کے ریپ کر کے اس کو ختم کر دیا. اور یہ پولیس والوں تک نہ پہنچی. بہرحال ان تینوں لڑکوں کو گرفتار کیا گیا, کیونکہ جو 2 لڑکیاں بھاگی. اب یہ قانون وہاں ابھی احتجاج ہو رہا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے, ان کو پھانسی دی جائے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اب وہ ہیں کون معلوم آپ کو؟ اس میں 2 غیر مسلم ہیں, 1 مسلم بھی ہے. یہ ہو رہا ہے آج کل. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی اس لیے نہیں ہے کہ شہوت اپنی سیکس کو پورا کیا جائے. یہ تو اپنی جگہ, یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ گیہوں بوتے ہو تو دانا آپ کو تو مطلب دانا پانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوسے بھی آ جاتے ہیں, بیڑوں کو کھلانے والے جانوروں کو, وہ تمام سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ویسے ہی ہے. اصل مقصد بہترین سماج اور معاشرے کو زناکاری اور بدکاری اور شراب خوری سے پاک و صاف رکھنا, یہ اصل مقصد ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں شہوت ہے, اس لیے اسلام نے 2 شادی 3 شادی 4, جو ضرورت ہے تو آپ اس کو کریں, نہیں ضرورت ہے تو یقین مانیے نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن اسلام نے یہ آپشن رکھے ہیں. ابھی میں نے واقعہ بتایا کہ لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ ان کو گھر دینا پڑے گا, ان کو یہ, بلکہ معاشرے میں ان کو برا کہا جاتا ہے. اگر 2 کر لیا 3 کر لیا تو اس کو برا کہا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے یہ عیاش ہے, یہ زناکار ہے, فلاں ہے, غلط ہے. حالانکہ وہ زناکاری کرتا ہے, اس کی بیوی بھی شریف مانتی ہے, اپنے شوہر سے زنا کرواتی ہے, وہ جانتی ہے یہ کہاں جاتا ہے, لیکن نہیں بولتی. کیوں؟ چلو ہمارے اوپر کوئی شوکن تو نہیں لا رہا. ارے اللہ کے بندو, اللہ رزق دیتا ہے, روزی دیتا ہے, مل جل کے رہو. میں آپ کو کیسے سعودی عرب کا بڑا, میں تو جب بیان کرتا ہوں مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کس طرح شوہر یا مرد کو ضرورت ہوتی ہے, اور سماج کے اندر اپنی بے عزتی کے خوف سے وہ چوری چھپے زناکاری کرتا ہے, اور کوئی با ایمان ہوتا ہے تو وہ بیچارہ جا کر کے کہیں کیا کہتے ہیں نکاح بھی چپکے سے کر لیتا ہے. تو چپکے سے نکاح کر لینے میں کوئی قباحت نہیں, کوئی ضروری نہیں. اگر آپ کی بیوی ڈائن ہے, آپ کی بیوی چڑیل ہے, آپ کی بیوی جھگڑالو ہے, اور یہ جانتے ہیں کہ خواہ جان کھائے گی, تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ رہتے ہو, کون سا بنڈا ہے یہ, چاکنا بنڈا, آپ چلے جاؤ مدن پلی, وہاں ایک کر لو, ایک بنگلور میں کر لو, ایک حیدرآباد میں کر لو, نو پرابلم. ویسے بھی بزنس میں ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ ٹینشن, جھگڑے, لڑائی. میں آپ کو جدے کے اندر یہ اخبار کے اندر سچا واقعہ آیا. جدے کے اندر 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا, 2 گاڑیاں ٹکرائیں سگنل پر, پولیس پہنچی, دونوں وہاں پہ حالت یہ ہے کہ گاڑی ٹکراتی ہے تو کوئی کسی سے لڑتا بھیڑتا نہیں ہے, آپس میں سلام دعا کرتے ہیں, ایک کنارے وہ کھڑا ہو جاتے ہیں, ایک کنارے وہ پولیس آتی ہے, حال چال پوچھتی ہے, کوئی سلامت ہو, سب سلامت ہے. اس کے بعد ان سے مٹوالی کی بات ہوتی ہے, تم خود بنوا لو, تم اپنا بنوا لو, چلو جاؤ, نہیں تو پرچے ہم دے دیتے ہیں, اگر نہیں تو پھر پولیس اسٹیشن آؤ. ان دونوں لڑکوں سے انہوں نے, گاڑی والوں سے پوچھا, پولیس والے نے, کہ تم اپنا بنوا. بولے نہیں, ہمارا یہ بنوایا گا. تم کہاں سے آیا؟ وہ کہہ رہا میں بریدہ سے آیا ہوں. اور دوسرا کہاں سے آیا؟ کہہ رہا میں جدے والا ہوں, میں جدے میں رہتا ہوں. وہ اس کی غلطی بتا رہا, وہ اس کی غلطی بتا رہا. پولیس نے کہا چلو پولیس اسٹیشن آؤ. پولیس چوکی لے جائے, کہا تمہارے باپ کا کارڈ دو, نام لاؤ. اس نے اپنا کارڈ دیا, اس کے اوپر بھی عبداللہ ابن موسیٰ لکھا ہوا ہے. دوسرے سے کہا تم اپنا کارڈ دو, اس سے بھی لیا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عبد الرحمن ابن موسیٰ. پولیس نے کہا یار یہ تو دونوں کے باپ کا نام ایک ہی ہے, اس کے بھی نام ایک ہے, اس کا بھی نام ایک ہی ہے. تو دونوں بیٹھے بھی نہیں تھے غصے میں. کہا تمہارے باپ کا فون نمبر لاؤ. تو اس نے فون نمبر دیا.
اس نے بھی فون نمبر اپنے باپ کا دیا, اس نے بھی فون نمبر دیا, تو دونوں کا فون نمبر پولیس نے دیکھا ایک ہی طرح سے ہے. المہم پولیس چپ چاپ رہی, اس نے فون کیا, کہا کہ تم جلد سے جلد پولیس اسٹیشن پہنچو کیونکہ تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اور باپ جو ہے جدے ہی میں تھا, وہ آ گیا. جب باپ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو دونوں گاڑی والے بیٹھے تھے, لڑکے 4-4 لڑکے جو بھی رہے ہیں, بھائی لوگ تھے. ادھر سے بھی اٹھ کے آ کے ابو کر کے اسے سلام کر رہا ہے, ادھر ٹیبل والے ابھی اٹھ کے آ کے ابو کر کے سلام کر رہا ہے. اور باپ بھی حیران کہ یہ دونوں تو اب میرے ہی بیٹے ہیں. اب وہ یہ کہتے کہ یہ میں اس کا باپ ہوں, اس کا باپ ہوں. اب راز تو فاش ہونا ہے, راز تو کھل گیا. پولیس والے الگ پریشان کہ یہ بھی کہہ رہا ہے میرا باپ. تو اس نے پوچھا ہاں ابو یہ تمہارا باپ ہے؟ بولے ہاں. تم بولے ہاں یہ بھی میرا باپ ہے. تو کہا تم دونوں؟ کہا واللہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. تو باپ نے کہا, یہ پولیس نے بٹھایا, پانی پلایا, سمجھ گئے کیونکہ یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں نا, ان کو پولیس والوں کو پتا ہے. اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے گیم کھیلتے رہے ہوں گے اندر. ان کی بھی تو ڈیوٹیاں بچتی رہتی ہے کہ یہاں کر لی, ایک وہاں کر لی, ایک وہاں کر لی. بٹھایا اور جو بیٹے تھے, بیٹے نے پوچھا, بڑے بیٹے نے جو بریدہ والا تھا, کہ بابا یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ بولے یہ آپ کے بھائی ہیں بیٹے. تو بولے آپ نے یہ کیسے ہمارے بھائی ہیں؟ تو باپ نے بتایا کہ بیٹے میں نے جدہ میری ڈیوٹی تھی اور میں یہاں آیا کرتا تھا بزنس کے لیے, ہفتہ ٹھہرنا رہتا, 10 دن ٹھہرنا رہتا, اور میں اسی لیے کہ یہاں مجھے کھانا پکانے والی, اپنے ساتھ رہنے بسنے والی, نہیں کھانے کے بغیر نہیں جانا بھائی, یہ واقعہ ختم کر کے ہاں بالکل. تو پہلے یہ واقعہ مجھے پورا کر لینے دو, پھر میں مختصر بتا دیتا ہوں. یہ باپ کا درد دیکھو, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ باپ نے کہا بیٹا ایسا ایسا ہوا اور میں نے یہاں ایک شادی کر لی, اور یہ تیری ماں سے لڑائی بھیڑائی نہ ہو, مجھے ڈر تھا. یقین مانیے وہ دونوں بچے اٹھے اور اپنے بھائیوں کو گلے لگایا اور رونے لگے اور کہا بابا اماں نے تمہارے اوپر اتنا ظلم کیا ہے. میرے باپ کی زندگی جو خوش رہنا چاہتی تھی ہو نا, انہوں نے, ماں نے آپ کی خوشیوں میں یہ کڑوا پن ڈالا ہوا ہے. میری ماں ایسی ہے, میں نہیں جاؤں گا اپنی ماں کے پاس. ایسی میرے ماں باپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی, ایسی ماں کی ضرورت ہی نہیں. تو باپ نے سمجھایا. جدے والے نے کہا کہ بابا گھر چلو. سب بچے رونے لگے اور سب کو لے کر کے پھر وہ ماں کے پاس آئے, اور ایک بیٹے کو بھیجا, کہا جاؤ اس کو لے کے آ, اپنی ماں کو بریدہ سے. اور اس طرح سے راز کھلا اور اس طرح بچے ملے. تو یہ ایسا ہماری عورتوں کو ہونا چاہیے, بہرحال سیکھنا چاہیے ان تمام سب چیزوں سے. آخری 2 سوالات ہیں. نوجوانوں کا گاڑیاں تیز چلانا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اے لوگوں اپنے ہاتھ کو ہلاکتوں کی طرف نہ ڈالو. گاڑیاں تیز چلانے سے آپ کی زندگی تیز, جیسے آپ گاڑی سے تیز بھاگو گے اسی زندگی بھی اوپر ہی بھاگ جائے گی اور آپ ختم ہو جاؤ گے. اس لیے توبہ کرو, آرام سے چلاؤ, جو رولز ہیں اس طرح سے. مسجد میں قبر ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے. اگر مسجد میں قبر ہے تو اس قبر کو اکھاڑ کر کے قبرستان میں لے جاؤ, کیونکہ اس کی جگہ وہاں ہے, مسجد نہیں ہے. اور ایسی مسجد جس میں قبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں. نمبر 2, سعودی میں شراب کی دکان اور سینما کی حقیقت پر روشنی ڈالیں. پھر ایک تقریر ہو جائے گی. یہ سب فراڈ, جھوٹ ہے اور یہ سب غلط باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت جو ہے شر سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.